آج ہم ایک بہت اہم اور کافی پیچیدہ رشتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، چین اور پاکستان کا تعلق؟ بالکل، اور ہماری بنیاد ہے مشہور کتاب دی چائنا پاکستان ایکسس ایشیاز نیو جیو پالیٹکس، جسے اینڈرو اسمال نے لکھا ہے۔ ہم اس کے اردو ورژن دوست، دشمن اور جوہری راز کے کچھ خاص حصوں پر بات کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہم ان تاریخی واقعات کو دیکھیں، خاص طور پر فوجی اور جوہری یعنی نیوکلیئر پہلوؤں کو، جنہوں نے اس جیو پولیٹیکل ایکسس کو، اب کہہ سکتے ہیں ایک سیاسی فوجی دھری کو شکل دی ہے۔ جی ہاں، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کتاب کے تعارف سے کچھ بنیادی باتوں کے ساتھ۔ آخر اس رشتے کی اصل نوعیت کیا ہے؟ بالکل۔ کتاب کا آغاز ہی ایک چونکا دینے والے جملے سے ہوتا ہے۔ یہ چین کے ایک سینئر جنرل ژیانگ گوانگکائے نے کہا تھا، پاکستان چین کا اسرائیل ہے۔ اوہ، اس کا مطلب؟ اس کا مطلب کوئی عام دوستی نہیں ہے، یہ ایک انتہائی گہرا، خفیہ اور اسٹریٹجک تعلق ہے، جو شاید لکھے ہوئے معاہدوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تعارف میں کچھ بنیادی نکات بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو بھارت کے ساتھ جو مشترکہ دشمنی ہے، اس نے اس رشتے کی بنیاد رکھی۔ یہ تو ظاہر ہے۔ جی۔ دوسرا، چین نے پاکستان کی زبردست مدد کی، یہاں تک کہ ایٹم بم بنانے کے لیے جو ضروری سامان تھا وہ بھی فراہم کیا۔ اچھا۔ تیسری بات، جب چین دنیا میں بالکل تنہا تھا سرد جنگ کے دوران، تو پاکستان نے ایک برج کا کام کیا۔ امریکہ کے صدر نکسن اور چینی لیڈر ماؤ کے درمیان رابطہ کروایا۔ ہاں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ بالکل۔ اور سرد جنگ کے آخری دور میں پاکستان سوویت یونین کے خلاف چین کے لیے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں تو پاکستان چین کے ریجنل پاور سے گلوبل پاور بننے کے منصوبے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی سی پی ایک وغیرہ؟ جی، سی پیک جیسے بڑے پروجیکٹس، بندرگاہیں، پائپ لائنز، سڑکیں، ریلوے، یہ سارا نیٹ ورک جو مڈل ایسٹ کے تیل اور گیس کو چین کے بڑے شہروں سے جوڑنا چاہتا ہے۔ پھر پاکستانی ساحل، یہ چین کو انڈین اوشن سے لے کر گلف اور میڈیٹرینین تک اپنی نیوی کی پہنچ بڑھانے میں مدد دے رہا ہے۔ اور وہ انٹیلیجنس والا پہلو؟ ہاں، وہ بھی اہم ہے۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کی پہنچ گلوبل جہادی نیٹ ورکس تک ہے، جو چین کے لیے ایک ایسٹ ہے، خاص طور پر جب وہ اسلامی دنیا میں اپنے مفادات دیکھ رہا ہے اور چین کے اندر جو ایگو اور مسئلے جیسی سرگرمیاں ہیں انہیں کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر پاکستانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے چین مشکل وقت کا سب سے بھروسے مند ساتھی ہے۔ جب حالات خراب ہوں، معیشت کمزور ہو، تو چین ایک ڈپلومیٹک شیلڈ بھی ہے، ہتھیار بھی دیتا ہے، اور وہ آخری سہارا ہے جب باقی دوست، خاص کر امریکہ، شاید ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ یہ تعلق اتنا مضبوط کیسے رہا۔ چین میں ماؤزم سے مارکیٹ اکانومی تک کا سفر ہوا، خطے میں اسلامی ایکسٹریمزم بڑھا، بھارت اور امریکہ کے ساتھ رشتے بدلے۔ جی، یہ لچکدار رہا ہے۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیزیں اس دوستی کو کمزور کر سکتی تھیں، انہوں نے الٹا اسے مضبوط کیا، جیسے بھارت کی معاشی ترقی یا چین کے اپنے سنکیانگ صوبے میں بے چینی۔ اس نے چین کو پاکستان پر اور زیادہ انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل۔ لیکن یہ دوستی ہمیشہ اتنی گہری نہیں تھی، کچھ اہم جنگوں نے اسے بنایا اور پرکھا بھی ہے۔ تو چلیں اس کتاب کے پہلے باب جنگ سے بنی دوستی کو دیکھتے ہیں۔ اس میں 3 اہم جنگوں کا ذکر ہے، 1962، 1965 اور 1971۔ جی، پہلے 1962 کی چین بھارت جنگ سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا کیا اثر ہوا اس دوستی پر؟ 1962 کی جنگ نے چین اور پاکستان دونوں کو یہ احساس دلایا کہ ان کا اسٹریٹجک کوآپریشن کتنا ضروری ہے۔ جنگ سے پہلے پاکستان کا جو آفیشل سٹانس تھا ایوب خان کے مطابق وہ یہ تھا کہ یہ بھارت کا مسئلہ ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ زور دے رہے تھے کہ پاکستان کو چین کی طرف جھکنا چاہیے۔ اور جنگ کے فوراً بعد وہ سرحدی معاہدہ ہو گیا؟ جی، حیرت انگیز تیزی سے۔ مارچ 1963 میں بارڈر ایگریمنٹ سائن ہوا، مذاکرات منظور قادر نے کیے، سائن بھٹو نے کیے۔ اہم بات یہ ہے کہ شرائط پاکستان کے حق میں تھیں۔ پاکستان کو تقریباً 2000 مربع کلومیٹر علاقہ ملا اور 7 میں سے 6 اہم دروں پاسز پر کنٹرول ملا۔ تو پاکستان کو تو فائدہ ہوا؟ پاکستان کو فائدہ ہوا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر چین کو بھارت کے خلاف
اسٹریٹجک ڈیپتھ ملی، یعنی فوجی لحاظ سے گہرائی۔ بھارت ظاہر ہے اس پر بہت ناراض ہوا۔ اس ایگریمنٹ نے شمالی کشمیر پر چین پاکستان کنٹرول کو مضبوط کیا اور آگے چل کر کراکرم ہائی وے جیسے بڑے پروجیکٹس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ صرف زمین کا سودا نہیں تھا، مطلب ایک بڑا اسٹریٹجک پیغام تھا اس میں۔ بالکل، یہ زمین سے کہیں بڑھ کر تھا، ایک واضح اسٹریٹجک سگنل تھا۔ اور اسی دوران جنگ کے بعد جب امریکہ نے بھارت کو ہتھیار دینا شروع کیے، ہاں، اس سے پاک امریکہ تعلقات میں دراڑ آئی۔ جی بالکل، اور اس سے چین پاکستان کے لیے اور بھی زیادہ پرکشش اٹریکٹیو بن گیا۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایوب خان نے بعد میں افسوس ظاہر کیا تھا کہ چین نے جنگ بندی کرنے سے پہلے ان سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ تو 1962 نے بنیاد رکھی، لیکن کہتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ نے واقعی پاکستانی عوام کے دل میں چین کو ہر موسم کا دوست یا آل ویدر فرینڈ بنا دیا۔ ہوا کیا تھا؟ بالکل، 1965 میں جب امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد روک دی تو چین نے بھرپور ساتھ دیا، حالانکہ انہوں نے براہ راست لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ اچھا، تو مدد کس قسم کی تھی؟ کئی شکلوں میں تھی۔ زبردست اخلاقی حمایت، مورل سپورٹ تھی، میڈیا میں بھارت کی مذمت اور بھارت کو کھلی دھمکیاں کہ اگر جنگ بڑھی تو سنگین نتائج ہوں گے۔ چینی وزیر خارجہ چن ای خود کراچی آئے۔ چین نے ایک اسٹریٹجک چال یہ چلی کہ انہوں نے چین بھارت سرحدی مسئلے کو پاک بھارت جنگ سے جوڑ دیا، سکم بارڈر پر اپنی فوجی چوکیاں ہٹانے کا الٹیمیٹم دیا۔ جب ایک سفارتکار نے پوچھا کیا یہ الٹیمیٹم ہے تو جواب تھا ہاں۔ اس سے شاید دنیا کی بڑی طاقتوں پر دباؤ آیا کہ وہ پاکستان پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹھوس اقدامات تھے؟ ہاں، سکم، تبت اور لداخ سرحدوں پر چین نے اپنی فوج کی نقل و حرکت بڑھا دی۔ پھر ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کرنے کے ایگریمنٹس ہوئے جس میں انڈونیشیا بھی شامل تھا۔ ٹینکوں، گولوں اور جہازوں کی سپلائی پر تفصیلی منصوبہ بندی ہوئی۔ وہ ایوب خان کا بیجنگ جا کر حیران ہونا جب چین نے لمبی جنگ کا مشورہ دیا، یہ کیا قصہ ہے؟ وہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ستمبر 1965 میں ایوب خان خفیہ طور پر بیجنگ گئے۔ وہاں چینی کی عادت نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ روایتی جنگ کے بجائے لمبی گوریلا جنگ لڑیں، پہاڑوں میں پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا۔ ایوب خان جو ایک پروفیشنل فوجی تھے، یہ سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے چینی وزیر اعظم سے کہا، میرے خیال میں آپ جلد بازی کر رہے ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ اس سے تو لگتا ہے جنگ کے بارے میں دونوں کی سوچ بہت مختلف تھی۔ بالکل، پاکستان ایک چھوٹی فیصلہ کن جنگ چاہتا تھا، جبکہ چین کا ماڈل ماؤ کی عوامی جنگ یعنی لمبی عوامی جنگ کا تھا۔ اور ماؤ کی مداخلت کی شرائط بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ماؤ نے کہا تھا کہ چین تب مداخلت کرے گا اگر بھارت مشرقی پاکستان پر حملہ کرے اور پاکستان چین سے مدد مانگے۔ یہ شرائط پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستان میں چین کے لیے حمایت بہت بڑھ گئی۔ بہت زیادہ۔ جب چینی صدر لیو شاؤچی 1966 میں پاکستان آئے تو ان کا زبردست استقبال ہوا، حتیٰ کہ کہیں امریکی لائبریری کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ چین پاکستان کا مرکزی اسلحہ فراہم کر دندہ بن گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی سال جوہری مذاکرات بھی شروع ہوئے۔ 1971 کی جنگ جس میں بنگلہ دیش بنا، اس جنگ کا اس دوستی پر کیا اثر ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اس نے دوستی کی حدود، لمٹس ظاہر کی، لیکن گہرے سیکیورٹی تعاون کی بنیاد بھی رکھی۔ بالکل، 1971 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نیو یارک میں تھے۔ مشرقی پاکستان میں حالات بہت خراب تھے۔ پاکستان کو امید تھی کہ امریکہ اور چین مدد کریں گے، خاص کر کیونکہ پاکستان نے نکسن اور ماؤ کے درمیان رابطہ کروانے میں کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ میں کیا صورتحال تھی؟ کسنجر تو پاکستان کے حامی تھے۔ جی، ہنری کسنجر پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، لیکن امریکی سسٹم میں اس کی مخالفت بھی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے کہ امریکہ واقعی چین کو مداخلت کرنے پر اکسا رہا تھا؟ ذرائع کے مطابق ایسی کوششیں ہوئی تھیں۔ کسنجر اور چینی سفیر خوانگ ہوا کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک موقع پر کسنجر نے اشارہ دیا کہ اگر آپ نے کبھی حرکت کرنی ہے تو یہی وقت ہے۔ اوہ! صدر نکسن نے تو سوویت یونین کے خلاف چین کی مدد کرنے کا فیصلہ بھی کیا اور اپنا 7واں بحری بیڑا 7th فلیٹ خلیج بنگال بھیج دیا۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا تاثر تھا؟ بھٹو کو کیا لگتا تھا، کیا چین آئے گا؟ یہ بڑا نازک نقطہ ہے۔ ایک طرف چینی سفارتکار پاکستانی فوج کو حوصلہ دے رہے تھے کہ مزید ایک ہفتہ ڈٹے رہو، بڑے فوائد ہو سکتے ہیں۔
لیکن بھٹو جو نومبر 1971 میں بیجنگ گئے تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ چین براہ راست فوجی مداخلت ملٹری انٹرونشن نہیں کرے گا۔ چینی قیادت ہچکچا رہی تھی۔ اچھا، جنرل یحییٰ خان نے درخواست کی تھی کہ کوئی سینئر چینی لیڈر پاکستان آئے، لیکن وہ درخواست رد کر دی گئی۔ پاکستان کے خارجہ سیکرٹری سلطان خان نے بھی نوٹ کیا تھا کہ چین نے فوجی مدد کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو بھٹو جو عوام میں امید دلا رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھی؟ شاید وہ نجی طور پر حقیقت جانتے تھے۔ جنرل یحییٰ کی وہ آخری اپیل، شمال سے پیلا چینی اور جنوب سے سفید امریکی مدد کو آئیں گے، وہ صرف ایک خواہش بن کر رہ گئی۔ آخر چین نے مداخلت کیوں نہیں کی؟ کیا وجوہات تھیں؟ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو چین اپنے اندرونی فوجی بحران سے گزر رہا تھا۔ لن بیاؤ کا واقعہ ہوا تھا، فوج میں صفائیاں چل رہی تھیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، سوویت یونین کا خطرہ تھا، جس نے چین کی سرحد پر بڑی فوج جمع کر رکھی تھی۔ اور تیسرا؟ تیسرا ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ چینی قیادت مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کے کریک ڈاؤن سے خوش نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستانی حکمت عملی ناکامی کی طرف جا رہی ہے، اور وہ پاکستان کو اس کے خود کھودے ہوئے گڑھے سے نکالنا نہیں چاہتے تھے۔ چینی وزیر اعظم یوئن لائی نے اس پر تنقید بھی کی تھی۔ تو کیا چین نے بالکل ہی مدد نہیں کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے مالی اور فوجی امداد جاری رکھی، ہتھیاروں کی کھیپیں آتی رہیں، ٹریننگ ہوتی رہی، $100 ملین کی مدد دی، اور سب سے بڑھ کر اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کی رکنیت کو سالوں تک ویٹو کرتے رہے۔ تو یہ مدد بھی اہم تھی۔ یہ مدد بھی بہت قیمتی تھی، لیکن یہ وہ براہ راست فوجی مداخلت نہیں تھی جس کی پاکستان کو امید تھی۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ 1971 نے اس رشتے کی اصل ڈائنامکس کو واضح کیا۔ پاکستانی امیدیں جو اکثر مبالغہ آرائی تک چلی جاتی ہیں، اور چینی مدد جو محتاط اور عملیت پسندانہ ہوتی ہے۔ اور اس نے مستقبل کے بحرانوں کے لیے ایک نمونہ، ایک پیٹرن بھی قائم کر دیا۔ جی، جیسے کارگل یا اسامہ بن لادن کے واقعے کے لیے۔ ایک پاکستانی اخبار ڈان نے 1972 میں ایک ادارتیہ لکھا تھا جس میں اسی حقیقت پسندی پر زور دیا گیا تھا۔ تو 1971 نے ثابت کیا کہ چین ہمیشہ میدان جنگ میں نہیں اترے گا، لیکن شاید چین کا اصل تحفہ پردے کے پیچھے دیا جا رہا تھا، وہ تھا جوہری تعاون کا وعدہ۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس دوستی کا سب سے پوشیدہ اور شاید سب سے اہم حصہ، باب 2، جوہری امتزاج یا نیوکلیئر فیوژن۔ جی ہاں، اسے فوجی تعلقات کا دل کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ اس کتاب کا سب سے سنسنی خیز حصہ ہے۔ اس کی شروعات ایک ڈرامائی واقعے سے ہوتی ہے جو 2004 میں لیبیا کے شہر طرابلس میں پیش آیا۔ اچھا۔ لیبیا کے نیوکلیئر چیف متوکل محمد متوکل نے امریکی اور برطانوی حکام کو 2 سفید پلاسٹک کے شاپنگ بیگز دیے۔ ان بیگز پر اسلام آباد کے ایک عام درزی گڈ لکس فیبرکس اینڈ ٹیلرز کا نام لکھا تھا۔ ایک درزی کا نام؟ جی، لیکن اندر جو تھا وہ عام نہیں تھا۔ اندر ایٹم بم کے مکمل بلو پرنٹس تھے۔ کیا؟ تفصیلات اور بھی حیران کن تھیں۔ یہ ایک چینی وار ہیڈ کا ڈیزائن تھا جسے CHIC-4 کہتے ہیں۔ وزن تقریباً 450 کلو، قطر 1 میٹر سے کم۔ یہ ڈیزائن چین نے 1960 کی دہائی میں ٹیسٹ کیا تھا۔ اور یہ ڈیزائن؟ یہ اتنا سادہ تھا کہ کوئی بھی ریاست، حتیٰ کہ دہشت گرد گروپ بھی اسے بنا سکتا تھا، اور یہ 95% مکمل ڈیزائن تھا۔ ساتھ میں چینی زبان میں دستاویزات تھیں اور لیکچر نوٹس جن پر چینی ماہرین کے نام تھے۔ اسی انکشاف نے پاکستان کو AQ خان، جنہیں بم کا باپ کہا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی پر مجبور کیا ہے نا؟ جی ہاں، اور اس سے ان کے نیٹ ورک اور چین کے کردار پر بھی روشنی پڑی۔ بالکل۔ وہاں خان ریسرچ لیب کے بنے ہوئے شپنگ کنٹینرز بھی ملے تھے۔ یہ جوہری تعلقات اس دوستی کا اصل کور ہیں۔ یہ روایتی ہتھیاروں کی فراہمی سے بہت آگے کی بات ہے۔ یاد رہے، پاکستان ہمیشہ امریکی F-16 کو چینی جہازوں پر ترجیح دیتا رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہ کسی رسمی معاہدے یا مشترکہ منصوبہ بندی کے بغیر ہوا۔ وہ 1966 کا قصہ بھی اسی فرق کو ظاہر کرتا ہے، جب پاکستانی فوجی وفد چینی افسروں کو بے ترتیب دیکھ کر حیران ہوئے۔ ہاں، وہ قصہ بتاتا ہے کہ شروع میں فوجی کلچر کتنے مختلف تھے۔ پاکستانی وفد نے دیکھا کہ چینی افسروں کے رینکس نہیں ہیں، کپڑے بیستری ہیں۔ ایک جنرل اپنے لیفٹیننٹ جنرل سے کہہ رہا ہے کہ میرا سوٹ کیس اٹھاؤ۔ جب چینی وزیر اعظم یوئن لائی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے دن کا گولہ بارود ہوتا ہے، اور پاکستانی جنرل نے کہا 14 دن،
تو شو نے عوامی ملیشیا بنانے کا مشورہ دیا جو پاکستانی جنرلوں کے لیے بالکل اجنبی تصور تھا۔ اس نیوکلیئر پروگرام میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار مرکزی تھا۔ ان کی آخری وصیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بالکل، بھٹو نے اپنی وصیت میں لکھا کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ وہ معاہدہ تھا جو جون 1976 میں ہوا۔ اس کا اشارہ چین سے جوہری مدد کے معاہدے کی طرف تھا۔ اور ان کا وہ مشہور جملہ ہم گھاس کھا لیں گے؟ جی، لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ جی ہاں، یہ 1965 کا جملہ اسی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ فیصلہ کن ملاقات ماؤ زے تنگ اور بھٹو کے درمیان 1976 میں ہوئی۔ آخر چین نے پاکستان کی مدد کیوں کی؟ ان کے کیا محرکات تھے؟ پاکستان کے لیے تو واضح تھا۔ بھارت نے 1974 میں اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ اسمائلنگ بدھا کر لیا تھا، جس نے پاکستان کو مجبور کیا۔ جی۔ چین کے محرکات تھوڑے پیچیدہ تھے۔ ایک تو وہ جوہری اجارہ داری نیوکلیئر مونوپولی کے خلاف تھے۔ ڈینگ شاؤپنگ نے کہا تھا کہ وہ اس اجارہ داری کو توڑیں گے۔ اچھا۔ دوسرا، یہ ایک ٹو وے اسٹریٹ تھی۔ چین کو خود بھی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں دشواری تھی جب سوویت یونین نے 1950 کی دہائی میں مدد بند کر دی تھی۔ انہیں یورینیم ہیکسا فلورائڈ UF6 گیس بنانے کی ٹیکنالوجی چاہیے تھی جو افزودگی انریچمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ پاکستان سے ملی؟ کچھ رپورٹس کے مطابق انہیں اس کا سراغ پھکے ہوئے کاغذات سے ملا جو شاید AQ خان لائے تھے۔ پاکستان مغربی ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کر کے چین کو دے سکتا تھا۔ تو چین نے آخر دیا کیا؟ مدد کس حد تک تھی؟ مدد بہت وسیع تھی۔ ماؤ کی وفات کے بعد AQ خان نے چین کے جوہری پروگرام کے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ خان نے انہیں سینٹریفیوجز جو یورینیم افزودہ کرنے والی مشینیں ہوتی ہیں ان پہ بریف کیا۔ چین نے پاکستان کو ہانزونگ شہر میں اپنا افزودگی پلانٹ کاپی کرنے میں مدد کی۔ کہا جاتا ہے کہ 135 C-130 جہازوں میں بھر کر سامان لایا گیا۔ 135 جہاز؟ جی، لیکن سب سے اہم مدد، کرٹیکل پوائنٹ، 1982 میں آئی۔ ایک چینی C-130 جہاز اورموچی سے اسلام آباد آیا جس میں 50 کلو گرام ہائیلی انرچ یورینیم یا HU تھا۔ 50 کلو گرام؟ یہ وہ مخصوص ایندھن ہے جو ایٹم بم کے کور میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ مقدار 2 بم بنانے کے لیے کافی تھی۔ یہ شاید تاریخ میں پہلی اور واحد بار تھا کہ ایک جوہری ریاست نے دوسری غیر جوہری ریاست کو سیدھا بم گریڈ مواد دیا ہو، فوجی استعمال کے لیے۔ ناقابل یقین۔ اس سے پہلے 15 ٹن UF6 گیس بھی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ٹریگرنگ میکنزم، سینٹریفیوجز کے ڈیزائن، ویکیوم سسٹم، میسائل فیول، پروپولنٹ، خاص سٹیل، میریجنگ سٹیل، ہر چیز میں قریبی تعاون تھا۔ چینی سائنسدان اور انجینئرز کیوٹا پلانٹ میں کام کرتے تھے۔ اور بدلے میں پاکستان ڈیٹا دیتا تھا؟ جی، پاکستان اس کے بدلے میں اپنی افزودگی ٹیکنالوجی کا ڈیٹا شیئر کرتا تھا۔ اور پھر جنرل ضیاء نے سیدھا بم ڈیزائن ہی مانگ لیا؟ جی، 1982 میں جب اسرائیل نے عراق کا اسراق ری ایکٹر تباہ کیا، ضیاء الحق کو ڈر لگا کہ کہوٹا پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے چین سے نہ صرف ہتھیاروں کے درجے کا مواد مانگا بلکہ بم کا ریڈی میڈ ڈیزائن بھی مانگا۔ اور چین مان گیا؟ اور ڈنگ شیاپنگ مان گئے۔ چین نے پاکستان کو وہ چیز دی جو سوویت یونین نے کبھی چین کو نہیں دی تھی۔ مگر امریکہ، کیا انہیں سب کی خبر نہیں تھی؟ اتنا بڑا کام پردے کے پیچھے ہو رہا تھا۔ یہ سب سے حیران کن بات ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بہت جلد سب پتہ چل گیا تھا۔ 80 کی دہائی کے شروع میں امریکی ایجنٹس نے AQ خان کے یورپ میں بریف کیس سے دستاویزات حاصل کی جن میں بم کا وہی ڈیزائن تھا جو بعد میں لیبیا کو بیچا گیا۔ اچھا۔ انہوں نے اس ڈیزائن کا ماڈل بنا کر 1987 میں پاکستانی وزیر خارجہ کو دکھایا، بلکہ 1982 میں ہی انہوں نے جنرل ضیاء کو یہ ڈیزائنز دکھا دیے تھے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر اتنا نرم رویہ کیوں؟ امریکہ نے سختی کیوں نہیں کی؟ اس کی بڑی وجہ تھی سر جنگ اور افغانستان۔ اس وقت سوویت یونین افغانستان میں موجود تھا اور پاکستان امریکا کا فرنٹ لائن اتحادی تھا سوویت یونین کے خلاف لڑنے میں۔ ہاں، یہ تو تھا۔ امریکہ کی پالیسی واضح تھی، جیسا کہ قومی سلامتی کے مشیر برزنسکی نے کہا تھا۔ سیکیورٹی پالیسی کو عدم پھیلاؤ پالیسی کے ماتحت نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے چین کو بھی نجی طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں آپ پاکستان کی جوہری مدد کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ہم اس مسئلے کو سائڈ پر رکھ رہے ہیں کیونکہ سوویت خطرہ زیادہ اہم ہے۔ سیکریٹری دفاع ہیرلڈ براؤن نے ڈینگ شاؤپنگ سے یہ بات کی تھی۔ ریگن انتظامیہ نے بھی یہی کیا؟ جی،
ریگن انتظامیہ نے بھی یہی پالیسی جاری رکھی، حتیٰ کہ F-16 جہاز بھی پاکستان کو بیچے باوجود اس جوہری پروگرام کے۔ کیا اس میں کوئی اور زاویہ بھی تھا؟ کیا امریکہ کسی طرح چین کی مدد کر رہا تھا سوویت یونین کے خلاف، اور پاکستان اس میں ایک پل تھا؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ کیسنجر کی 1973 کی ایک سٹڈی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کو چین کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ سوویت یونین اپنی فوجیں مشرقی سرحد پر مصروف رکھے۔ اچھا، پاکستان اس کام میں ایک ذریعہ بن سکتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ نکسن ماؤ رابطے میں بنا تھا۔ مائیکل پلسبری جو اس وقت پینٹاگون میں تھے، انہوں نے بھی لکھا کہ اس کام کے لیے پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ تو کیا امریکہ خود بھی چین کی فوجی مدد کر رہا تھا؟ ہاں، خاص کر افغانستان پر سوویت حملے کے بعد۔ پہلے فورڈ انتظامیہ نے رولز رائس پی انجن جو لڑاکا جہازوں میں لگتے ہیں اور ہائی پاور کمپیوٹرز چین کو بیچنے کی اجازت دی۔ افغان جنگ کے بعد تو یہ تعاون اور بڑھا، ہتھیار بیچے گئے، ٹیکنالوجی شیئر کی گئی، حتیٰ کہ امریکہ کا ایئر لینڈ بیٹل مینول بھی دیا گیا۔ اور امریکہ کی خاص توجہ کس چیز پر تھی؟ امریکہ کی خاص توجہ چین کے جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی کمزوری پر تھی۔ اور اس میں وہ چیسٹنٹ پروگرام بھی تھا۔ امریکہ نے چین میں مانیٹرنگ سٹیشنز لگائے۔ جی ہاں، یہ 1979 میں شروع ہوا۔ CIA نے چین کے مغربی علاقے ارومچی کے پاس 2 مانیٹرنگ سٹیشنز لگائے، کورلا اور کیتائی میں۔ ان کا مقصد سوویت میزائل ٹیسٹوں کو مانیٹر کرنا تھا۔ اچھا، اس کے لیے PLA یعنی پیپلز لبریشن آرمی کے ٹیکنیشینز کو ٹرین کیا گیا۔ اس سے چین کا ارلی وارننگ ٹائم بہتر ہوا اور امریکہ کو وہ مانیٹرنگ کی صلاحیت واپس مل گئی جو اس نے ایران میں انقلاب کے بعد کھو دی تھی۔ یہ تو بڑی اسٹریٹجک بات تھی۔ جی، CIA ڈائریکٹر اسٹینسفیلڈ ٹرنر نے اس سلسلے میں چین کا خفیہ دورہ بھی کیا تھا۔ رابرٹ گیٹس نے بعد میں کہا کہ یہ انتہائی اہم اسٹریٹجک پروگرام تھا۔ جوہری کے بعد میزائل ٹیکنالوجی میں بھی چین نے مدد کی؟ ہاں، اور یہاں پاکستان کا انحصار چین پر شاید جوہری سے بھی زیادہ تھا۔ پاکستان کے شروع کے ہدف میزائل اتنے کامیاب نہیں تھے، امریکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ چین نے پاکستان کو اپنے جدید M11 اور M9 بیلسٹک میزائل دیے۔ یہ اس وقت چینی فوج میں بھی نئے شامل ہوئے تھے۔ صرف میزائلیں نہیں دیے بلکہ راولپنڈی کے قریب انہیں اسمبل کرنے کی سہولت بھی بنا کر دی اور ٹریننگ بھی دی تاکہ پاکستان خود کفالت حاصل کر سکے۔ کن میزائلوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس کتاب کے مطابق پاکستان کا شاہین 1 میزائل M9 پر مبنی ہے، شاہین 2 M18 جو M9 کا تبدیل شدہ ورژن ہے۔ بابر کروز میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چین کے DH-10 یا امریکی ٹام ہاک کا ریورس انجینئرڈ ورژن ہو سکتا ہے۔ اور بھی؟ اس کے علاوہ HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم اور میدان جنگ میں استعمال ہونے والے چھوٹے جوہری ہتھیاروں ٹیکٹیکل نیوکس کے لانچرز بھی چین سے ملے۔ ایک استثناء غوری میزائل ہے جو شمالی کوریا سے AQ خان کی ڈیل کے تحت آیا۔ اور یہ سب اس وقت بھی ہوتا رہا جب چین پر تیانن مین اسکوائر واقعے کے بعد پابندیاں تھیں؟ جی ہاں، امریکہ نے 1991 میں M11 میزائلوں کی وجہ سے چین پر پابندیاں لگائی تھیں، ہائی ٹیک سیلز روک دی تھیں۔ لیکن چین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وعدہ کر لیتے تھے یا معاہدہ سائن کر لیتے تھے لیکن منتقلی جاری رکھتے تھے۔ اچھا۔ اور جب امریکہ نے تائیوان کو F-16 بیچے تو چین نے اسے بہانہ بنا کر شکایت کی، حتیٰ کہ جوہری پروگرام میں بھی مدد جاری رکھی۔ 1994 میں رنگ میگنیٹس دیے جو سینٹریفیوجز میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور وہ ٹیسٹ والی بات؟ جی، کچھ رپورٹس کے مطابق چین نے 1990 میں پاکستان کا پہلا جوہری آلہ اپنے ٹیسٹ سائٹ پر ٹیسٹ بھی کیا تھا، اور 1998 میں پاکستان کے اپنے ٹیسٹوں کے بعد بھی چین سے شپمنٹس آتی رہیں۔ اس کہانی میں ایک تیسرا کردار بھی ہے، سعودی عرب۔ ان کا کیا کردار تھا؟ یہ ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ 1985 میں سعودی عرب نے چین سے خفیہ طور پر CSS-2 بیلسٹک میزائل خریدے۔ یہ لمبی رینج کے میزائل تھے جو جوہری وارہیڈ لے جا سکتے تھے، لیکن روایتی وارہیڈ کے ساتھ زیادہ مؤثر نہیں تھے۔ اور یہ ڈیل پاکستان کے ذریعے ہوئی؟ جی، اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈیل پاکستان کی مدد سے ہوئی تھی۔ سعودی شہزادہ بندر بن سلطان نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر وہ کیا سرائیاں کہ سعودی پیسہ اور پاکستانی بم؟ جی، کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو خفیہ طور پر مالی معاونت کی تھی، اور اس کے بدلے میں شاید ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر سعودی عرب کو خاص کر ایران کے مقابلے میں جوہری ہتھیار کی ضرورت پڑی تو پاکستان انہیں وار ہیڈز فراہم کرے گا۔
یا اپنے کنٹرول میں سعودی زمین پر تعینات کرے گا؟ جی، یا اپنے کنٹرول میں سعودی زمین پر تعینات کرے گا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ سلطان نے 1999 میں کہوٹا اور غوری میزائل سائٹ کا دورہ کیا تھا اور AQ خان سے ملاقات کی تھی۔ سعودی شاہ عبداللہ نے 2009 میں امریکی سفارتکار کو وارننگ دی تھی کہ اگر ایران بم بناتا ہے تو ہم بھی بنائیں گے۔ گیری سیمور، جو اوباما انتظامیہ میں تھے، ان کا کہنا ہے کہ سعودی سمجھتے ہیں کہ ان کا پاکستان پر ایک کلیم یا حق ہے اس معاملے میں۔ تو یہ سیدھی منتقلی ہوگی یا پاکستان کے کنٹرول میں رہیں گے؟ اس میں ابہام ہے۔ ہو سکتا ہے یہ براہ راست منتقلی نہ ہو بلکہ سعودی زمین پر پاکستانی کنٹرول میں تعینات کیے جائیں۔ اس میں دھوکہ دہی کا عنصر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کا لنک بھی AQ خان کے ذریعے باہر جانے والے چینی بم ڈیزائن سے جڑتا ہے۔ یعنی بات گھوم پھیر کر وہیں آ جاتی ہے۔ جی، ایک صحافی ڈیوڈ اوٹاوے نے لکھا، پاکستان چین کی مدد سے سعودی مملکت کا جوہری محافظ بن گیا ہے۔ اس سب کے نتائج کیا نکلے؟ اس جوہری تعاون نے رشتے کو کیسے شکل دی؟ اس نے اعتماد تو بنایا لیکن ایک عدم توازن بھی پیدا کیا۔ پاکستان ہمیشہ چین کا احسان مند رہتا ہے۔ چین کو اس سے زبردست اسٹریٹجک فائدہ ملتا ہے۔ اور پاکستان نے بدلہ اتارنے کی کوشش کی؟ جی، پاکستان نے جب بھی موقع ملا اس احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کی، جیسے 1998 میں گرا ہوا امریکی ٹام ہاک میزائل چین کو دینا، یا 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن میں تباہ ہونے والے امریکی اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر کا ملبہ چین کو فراہم کرنا۔ لیکن یہ چین کی مدد کے مقابلے میں تو؟ بالکل، یہ چیزیں چین کے لیے مفید تھیں لیکن چین کی جوہری مدد کے مقابلے میں بہت معمولی تھیں۔ اور پاکستان کی اپنی فوجی حکمت عملی پر اس کا کیا اثر ہوا؟ یہ بم صرف دفاع کے لیے ہے یا اس سے کچھ اور بھی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جیسے جیسے بھارت کے ساتھ پاکستان کا روایتی فوجی فرق بڑھتا گیا، جوہری ہتھیار پاکستان کی حکمت عملی کے لیے اور زیادہ مرکزی ہوتے گئے۔ اس کتاب کے مطابق پاکستان نے بم کو صرف دفاع، ڈیٹرنس کے لیے نہیں دیکھا، بلکہ حملے کا موقع سمجھا۔ جی، بلکہ بھارت کے خلاف جارحانہ اقدامات، آفینسو ایکشنز لینے کا ایک موقع یا لائسنس بھی سمجھا۔ اس کی مثال 1999 کی کارگل جنگ ہے اور اس کے بعد ہونے والے سرحد پار حملے۔ جیسا کہ AC راجہ موہن نے کہا، پاکستان جوہری ڈھال کا فائدہ اٹھا کر ذیلی روایتی تنازع کرتا رہا ہے اور پاکستان اب کم از کم منیمم ڈیٹرنس سے آگے جا رہا ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کا ذخیرہ آرسنل بڑھا رہا ہے، شاید اب بھارت سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور خاص طور پر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز TNWs بنا رہا ہے۔ یہ چھوٹے جوہری ہتھیار؟ جی، یہ چھوٹے کم فاصلے والے جوہری ہتھیار ہیں جو میدان جنگ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن بتائی جاتی ہے۔ یہ ایک فوجی حکمت عملی ہے جس کے تحت بھارت کی فوج بغیر کسی وارننگ کے تیزی سے پاکستانی سرزمین میں گھس کر کارروائی کر سکتی ہے۔ اور پاکستان کہتا ہے کہ یہ اس کا جواب ہے؟ پاکستان کی اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ جنرل کدوائی نے کہا تھا کہ یہ TNWs کولڈ سٹارٹ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کے لیے ہیں۔ اس سے خطرات تو بہت بڑھ گئے ہوں گے۔ یقیناً، ایک تو زیادہ ہتھیار مطلب زیادہ اہداف جن پر حملہ ہو سکتا ہے یا جو حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، ٹیکٹیکل نیوکس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول مشکل ہوتی ہے، ان کے غلط استعمال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ بحران کو بہت تیزی سے بڑھا سکتے ہیں۔ اور وہ غیر یقینی صورتحال؟ جی، تیسرا، یہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ کیا ریاست نے حملہ کیا ہے یا کسی غیر ریاستی عنصر نے، جیسے ممبئی حملوں میں ہوا، اور اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ رپورٹس کے مطابق چین خود بھی اس صورتحال سے، خاص کر ٹیکٹیکل نیوکس کے معاملے میں، بہت خوش نہیں ہے۔ تو کیا اب چین کا کردار بدل رہا ہے اس معاملے میں؟ کچھ حد تک۔ چین اب بھی پاکستان کا بنیادی اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور مدد جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ بحران کے انتظام، کرائسس مینجمنٹ اور پاک بھارت تعلقات میں استحکام، اسٹیبلٹی لانے پر بھی زور دے رہا ہے۔ شاید وہ سمجھتا ہے کہ اب معاملہ خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ابواب ایک ایسی دوستی کی تصویر پیش کرتے ہیں جو انتہائی گہری ہے، بہت پیچیدہ ہے اور جس میں خطرات بھی بہت ہیں۔ ایک رشتہ جو جنگ کی بھٹی میں تپا اور جسے جوہری رازوں نے اور بھی مضبوط کیا۔ ہاں، اور صرف اس مواد کی بنیاد پر جو ہم نے زیر بحث لایا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو مستقبل کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چین نے تاریخی طور پر پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت کو، خاص کر جوہری صلاحیت کو، بھارت کے خلاف مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ جی، لیکن اب جب چین اور بھارت
دونوں بڑی طاقتیں بن رہے ہیں اور 21ویں صدی میں تنازع کی نوعیت بھی بدل رہی ہے، سائبر وارفیئر، معاشی دباؤ، ہائبرڈ خطرات۔ تو یہ پرانا اسٹریٹجک توازن کیسے تبدیل ہوگا؟ اس دہائیوں پرانے اسٹریٹجک سودے کو مستقبل میں کن نئے دباؤ یا نئے موقعوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ چیپٹر 3 اور چیپٹر 4 ان پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ چیپٹر 3 ہے ری ہائفنیٹنگ انڈیا اور چیپٹر 4 کا عنوان ہے دا چائنیز وار آن ٹیرر۔ تو پہلے چیپٹر 3 ری ہائفنیٹنگ انڈیا۔ بات شروع ہوتی ہے 1996 سے۔ چینی صدر جیانگ زیمین پاکستان آئے۔ یہ دورہ اہم تھا، لیکن اس سے بھی اہم یہ کہ وہ پہلے انڈیا گئے تھے۔ جی ہاں، اور پاکستان میں اس پر ظاہر کافی تشویش تھی۔ جیانگ زیمین وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ 1976 میں ایک انجینئر کے طور پر ٹیکسلا میں کام کر چکے تھے اور اب چین کے سب سے طاقتور رہنما تھے۔ تو ان کا پہلے انڈیا جانا یہ ایک اشارہ تھا؟ بالکل، یہ بیجنگ کی جنوبی ایشیا کے لیے ایک نئی، آپ کہہ لیں متوازن یا بیلنسڈ پالیسی کا اشارہ تھا۔ یہ توازن کیوں؟ مطلب کیا وجہ تھی اس تبدیلی کی؟ دیکھیں، سرد جنگ یعنی کولڈ وار ختم ہو چکی تھی۔ چین کی ساری توجہ اب معیشت پر، اکانومی پر تھی۔ اچھا۔ اور انڈیا جو پہلے سوویت بلاک کے قریب سمجھا جاتا تھا، اب چین کو ایک بڑی مارکیٹ، ایک پوٹینشل تجارتی پارٹنر نظر آ رہا تھا۔ اور شاید امریکہ کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی، کیونکہ 1996 میں تائیوان کا بحران بھی تو ہوا تھا۔ بالکل صحیح۔ اس بحران نے امریکہ چین تعلقات میں کافی تناؤ پیدا کر دیا تھا، تو یہ سب عوامل تھے۔ اچھا، پھر جب جیانگ زیمین پاکستان آئے، پارلیمنٹ سے خطاب کیا، اس میں کیا پیغام تھا؟ وہ تقریر بہت محتاط تھی، کشمیر کا نام لے کر ذکر نہیں کیا، اوہو، بلکہ یوں کہا کہ مسائل کا حل مشاورت اور مذاکرات سے منصفانہ طور پر نکالا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو تنازعات کو عارضی طور پر ایک طرف رکھ دیں۔ یہ تو پاکستان کے روایتی موقف سے کافی مختلف تھا۔ جی بالکل مختلف۔ پاکستان تو بین الاقوامی ثالثی انٹرنیشنل میڈیشن کی بات کرتا تھا۔ وہاں موجود امریکی سفیر نے بعد میں لکھا بھی کہ تقریر کے اس حصے پر پارلیمنٹ میں مکمل خاموشی تھی۔ تو ایک طرح کی وارننگ تھی پاکستان کے لیے؟ ہاں، ایک واضح اشارہ تھا کہ چین کا روایتی موقف بدل رہا ہے۔ اچھا، یہ تو 1996 تھا۔ آگے چلتے ہیں 2008 میں۔ نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی NSG، انڈیا کو چھوٹ دینے کا معاملہ، اس میں چین کا کیا کردار تھا؟ جی، NSG یہ وہ گروپ ہے جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی تجارت کنٹرول کرتا ہے۔ امریکہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ انڈیا کو سول نیوکلیئر ٹریڈ کے لیے NSG سے خصوصی رعایت مل جائے۔ اور چین نے پہلے تو آپ کہیں زیادہ سخت موقف نہیں اپنایا، پاکستان کو یقین بھی دلایا کہ وہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لیکن جب باقی مخالف ممالک جیسے آئرلینڈ، آسٹریا وغیرہ مان گئے تو بالکل آخری لمحات میں چین نے تکنیکی اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے۔ اچھا، جیسے کہ ایسی ترامیم یا امینڈمنٹس پیش کی جن سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ شاید پاکستان کے لیے بھی راستہ کھلے، لیکن اصل مقصد انڈیا ڈیل کو مشکل بنانا تھا۔ بات کافی بڑھ گئی تھی۔ جی ہاں، چینی مذاکرہ کار میٹنگ سے واک آؤٹ تک کر گئے۔ تو پھر چین مانا کیسے آخرکار؟ اس کے لیے بہت ہائی لیول امریکی مداخلت ہوئی، جو اس وقت کی امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں کونڈولیزا رائس۔ انہوں نے براہ راست چینی وزیر خارجہ یانگ جیچی سے بات کی۔ یعنی کافی دباؤ ڈالا گیا؟ جی، شدید سفارتی دباؤ۔ اس کے بعد چین ہچکچاتے ہوئے مان تو گیا، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ چین اس امریکہ انڈیا ڈیل کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، ایک اینٹی چائنا اتحاد کی کوشش۔ اور یہیں سے وہ اصطلاح آئی ری ہائفنیشن۔ بالکل۔ دیکھیں، امریکہ کوشش کر رہا تھا انڈیا کو پاکستان سے الگ کرنے کی، یعنی ڈی ہائفنیٹ کرنے کی، اسے ایک الگ عالمی طاقت کے طور پر دیکھنے کی۔ تو چین نے اس کا الٹ کیا؟ جی، چین نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور مضبوط کر کے اسے انڈیا کے مقابلے میں دوبارہ جوڑ دیا، یعنی ری ہائفنیٹ کر دیا۔ چین کے لیے پاکستان انڈیا کو مغربی سرحد پر مصروف رکھنے اور انڈیا کے علاقائی عزائم کو چیلنج کرنے کا ایک اہم اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ لیکن آپ نے پہلے کہا کہ چین کی حمایت کی بھی حدود ہیں، مطلب وہ ہر حال میں ساتھ نہیں دے گا؟ نہیں، ہر حال میں نہیں۔ چین چاہتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات خراب رہیں لیکن قابو میں رہیں، ایک طرح کی منظم بد اعتمادی یا مینجڈ مسٹرسٹ۔ جنگ نہ ہو،
خاص طور پر ایٹمی جنگ؟ بالکل، وہ مکمل جنگ خصوصاً نیوکلیئر جنگ نہیں چاہتا۔ اس لیے اگر پاکستان خود کوئی بحران شروع کرے تو چین حمایت نہیں کرتا۔ جیسے کہ 1998 کے ایٹمی دھماکوں میں؟ جی، 1998 کے دھماکے اور پھر 1999 کی کارگل جنگ۔ 1998 میں کیا رد عمل تھا چین کا؟ شروع میں تو محتاط تھا، لیکن جب انڈین وزیر اعظم واجپئی کا وہ خط سامنے آیا جو انہوں نے صدر کلنٹن کو لکھا تھا، جس میں چین کو خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ ہاں، اور یہ بھی کہ چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے، اس پر چین نے بہت سخت رد عمل دیا، اسے عالمی برادری کی توہین کہا۔ لیکن پاکستان کے دھماکوں پر؟ پاکستان کے جوابی دھماکوں پر رد عمل نسبتاً ہلکا تھا، صرف گہرے افسوس کا اظہار۔ انڈیا پر تنقید زیادہ سخت تھی۔ اور پاکستان جو نیوکلیئر گارنٹی مانگ رہا تھا چین سے؟ وہ اسے نہیں ملی، چین نے ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اور پھر کارگل 1999؟ کارگل میں جب پاکستان نے دراندازی کی، جسے پہلے مجاہدین کی کارروائی کہا گیا۔ لیکن وہ پاکستانی فوج تھی؟ جی، جب یہ ثابت ہو گیا اور انڈیا نے جوابی کارروائی شروع کی تو پاکستان نے عالمی حمایت مانگی۔ چین سے بھی؟ ہاں، لیکن چین نے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان پر واضح کیا کہ فوجیں واپس ہٹاؤ۔ نواز شریف بیجنگ بھی گئے تھے؟ جی، لیکن وہاں صدر زیانگ، وزیر اعظم ژو رونگجی سب نے انہیں صاف کہا کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ عوامی سطح پر بھی چین نے مذاکرات کی بات کی۔ تو پاکستان تنہا رہ گیا؟ بالکل، اور اسے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ تو کارگل نے یہ واضح کر دیا کہ جوہری دور میں چین کی ترجیح جنگ روکنا ہے؟ جی، اولین ترجیح استحکام ہے، پاکستان کی غیر مشروط حمایت نہیں۔ اور یہی ہمیں بعد کے بحرانوں میں بھی نظر آیا، جیسے 2001 پارلیمنٹ حملہ یا 2008 ممبئی حملے۔ بالکل، ان دونوں واقعات کے بعد بھی چین نے امریکہ کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی۔ ممبئی حملوں کے بعد تو چین نے جماعت الدعوت پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کی مخالفت بھی چھوڑ دی۔ اگرچہ حمید گل کو بچا لیا۔ ہاں، حمید گل پر پابندی نہیں لگنے دی۔ ایک چینی ماہر نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ کیا؟ انہوں نے کہا، اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے تو ہم جواب دیں گے، لیکن جب مسئلہ پاکستان خود پیدا کرتا ہے تو ہم ان کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ ممبئی کے بعد ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین کی اصل حمایت بحران کے وقت نہیں بلکہ طویل مدتی لانگ ٹرم اسٹریٹجک شعبوں میں ہے۔ بالکل، جیسے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس۔ ہاں، وہ ایک اہم مثال ہے۔ امریکہ انڈیا ڈیل کے بعد پاکستان بھی ایسی ڈیل چاہتا تھا۔ چین جب 2004 میں NSG ممبر بنا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف پہلے سے منظور شدہ یعنی گرینڈ فادرڈ چشمہ I اور II دے گا۔ لیکن پھر اس نے مزید ری ایکٹر دیے؟ جی، 2010 میں شدید عالمی اعتراضات کے باوجود چشمہ V اور IV کا معاہدہ کر لیا اور دعویٰ کیا کہ یہ بھی پرانے معاہدے کے تحت ہیں۔ یہ تو NSG قوانین کی خلاف ورزی تھی۔ تکنیکی طور پر تھی، لیکن چین نے کر دکھایا۔ یہ انڈیا کو جواب بھی تھا اور پاکستان کے لیے، جیسا کسی نے کہا، پاکستان نیڈڈ دس، وقار کی بحالی تھی۔ تو انڈیا کے لیے اصل تشویش یہی ہے، چین کی یہ مسلسل ہر موسم کی حمایت؟ جی ہاں، بھارتی حلقوں میں یہی سب سے بڑی تشویش سمجھی جاتی ہے۔ چین بظاہر بہتر تعلقات کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان کو انڈیا کے خلاف اسٹریٹجک توازن کے طور پر استعمال کرنے کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جدید ہتھیاروں کی فراہمی بھی جاری ہے۔ ہاں، جوہری آبدوزیں، ڈرونز یعنی UAVs اور متنازع منصوبوں پر بھی کام جاری ہے، جیسے کشمیر میں ڈیم، گوادر پورٹ کا کنٹرول، انڈیا کے اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر۔ لیکن اس پوری جیو پولیٹیکل بساط میں ایک اور بہت پیچیدہ عنصر بھی ہے، وہ ہے عسکریت پسندی کا۔ جی بالکل، اور یہی ہمیں اگلے باب چیپٹر 4 دی چائنیز وار آن ٹیرر کی طرف لاتا ہے۔ چیپٹر 4 کی شروعات بڑی دلچسپ ہے۔ اپریل 2010 پاکستان کی جمعیت علم اسلام JUI کا وفد بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی کا مہمان ہے۔ یہ کیسے؟ یہ واقعی حیران کن تھا۔ JUI یعنی دیوبندی مکتبہ فکر، جس کے مدرسے سے طالبان نکلے، القاعدہ سے رابطے کی باتیں، اور وہ بیجنگ میں CPC کے مہمان۔ اور اس سے پہلے جماعت اسلامی بھی گئی تھی؟ جی، 2009 میں، اور انہوں نے تو باقاعدہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے تھے سیکیورٹی امور پر۔ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟
چین کو کوئی خاص مسئلہ تھا؟ یہی لگتا ہے کہ چین کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش تھا جسے اس کے معمول کے چینلز یعنی فوج ISI حل نہیں کر پا رہے تھے۔ اور وہ مسئلہ غالباً ایگور عسکریت پسندی کا تھا۔ زیادہ امکان یہی ہے۔ جون 2010 میں دبئی میں 2 ایگور پکڑے گئے، ڈریگن مارٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ETM یا TIP نے چین سے باہر کارروائی کی کوشش کی؟ جی، غالباً پہلی بار۔ اور تحقیقات میں پتہ چلا کہ منصوبہ ساز نے وزیرستان پاکستان میں ETM کے کیمپ میں ٹریننگ لی تھی۔ ہمیں ذرا سنکیانگ کا پس منظر بتائیں۔ سنکیانگ چین کا سب سے بڑا صوبہ، مسلم اکثریت، پاکستان سمیت کئی ممالک سے سرحد ملتی ہے۔ اور وسائل بھی ہیں وہاں؟ جی، تیل، گیس، کوئلہ، لیکن وہاں ہمیشہ سے چینی ریاست، ہان آباد کاروں اور مقامی ایغور آبادی میں کشیدگی رہی ہے۔ وجوہات؟ معاشی ناانصافی، ثقافتی اور مذہبی پابندیاں، ریاستی جبر، اسی سے مزاحمت پیدا ہوئی جس نے 90 کی دہائی میں اسلامی رنگ اختیار کیا۔ اس میں پاکستان کا کیا کردار رہا ہے؟ 80 کی دہائی میں جب ڈینگ کی اصلاحات ہوئیں تو ایغوروں کو پاکستان کے ذریعے تجارت، حج، تعلیم کی اجازت ملی۔ قراقرم ہائی وے کھلنے سے آسانی ہوئی۔ تو ایغور پاکستان آنے لگے؟ جی، مدارس میں تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے، راولپنڈی وغیرہ میں کمیونٹیز بن گئیں۔ لیکن 90 کی دہائی میں حالات پھر بگڑے۔ ہاں، سوویت یونین ٹوٹا، وسطی ایشیائی ریاستیں بنی، چین کو سنکیانگ میں علیحدگی پسندی کا ڈر ہوا۔ اور خطے میں عسکریت پسندی بھی بڑھ رہی تھی۔ جی، اسلامی احیاء، تاجک خانہ جنگی، تو چین نے سنکیانگ میں اسٹرائک ہارڈ مہم شروع کی۔ اس کا نتیجہ؟ ہزاروں گرفتار یا مارے گئے، بہت سے بھاگ گھر پڑوسی ملکوں بشمول پاکستان چلے گئے۔ کیا سبھی ایغور جو عسکریت پسندی میں ملوث ہوئے وہ جان بوجھ کر ہوئے؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کچھ شاید صرف تعلیم کے لیے مدارس گئے اور وہ مدارس بھرتی کے مراکز نکلے۔ گوانتانامو والے 22 ایغور قیدیوں کو تو امریکی عدالتوں نے بھی کم خطرہ قرار دے کر رہا کرنے کا کہا تھا۔ لیکن منظم عسکریت پسند گروپ تھے؟ جی، وہ موجود تھے۔ پہلے مارکسسٹ ETRP تھی، پھر ETIP جس نے 1990 کی بارین بغاوت میں حصہ لیا، اور پھر ETIM بنی۔ ہاں، حسن معصوم کی قیادت میں یہ لوگ افغانستان چلے گئے اور ETIM کہلائے 1998 کے آس پاس۔ طالبان نے انہیں کیمپ بنانے دیے۔ ان کا IMU سے کیا تعلق تھا؟ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان۔ IMU نے ETIM کو افغانستان اور بعد میں پاکستان میں مدد دی، پناہ دی۔ دونوں گروپ کافی مل جل گئے تھے۔ چین نے سب کا مقابلہ کیسے کیا؟ وسطی ایشیائی حکومتوں پر 3 برائیوں، دہشت گردی، علیحدگی پسندی، مذہبی انتہا پسندی کے خلاف دباؤ ڈالا، SCO بنائی۔ لیکن پاکستان افغانستان میں مشکل تھی کیونکہ وہاں عسکری پسند ریاستی اثاثے تھے۔ جی، اسٹیٹ ایسٹس والا معاملہ تھا، صورتحال پیچیدہ تھی۔ کیا چین اور پاکستان نے پہلے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز استعمال کیے؟ ہاں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ پاکستان نے کشمیر میں، مشرقی پاکستان میں، چین نے بھارت کے شمال مشرق میں باغیوں کی مدد کی جس میں پاکستان نے بھی مدد کی۔ اور افغان جہاد میں تو دونوں اتحادی تھے۔ بالکل، چین ہتھیار دیتا تھا، ISI ٹریننگ اور لاجسٹکس دیکھتی تھی۔ اس افغان جہاد کا ورثہ کیا تھا؟ ایک تو تربیت یافتہ عسکری پسند گروپ بنے، دوسرا ISI بہت طاقتور ہو گئی، اور پھر پاکستان نے ان وسائل کا رخ کشمیر کی طرف موڑ دیا۔ جی، اور وقت کے ساتھ ریاست اور عسکریت پسندوں کے مقاصد گڈ مڈ ہو گئے۔ جنرل ضیاء کی اسلامائزیشن کا اثر فوج پر بھی پڑا۔ طالبان ISI کے لیے اثاثہ بھی تھے، مسئلہ بھی۔ پاکستان میں یوغر مسئلے پر عمومی رویہ کیسا رہا؟ ایغور کاز کبھی مقبول نہیں ہوا۔ چین سے تعلقات ہمیشہ زیادہ اہم رہے، مذہبی جماعتوں نے بھی زیادہ آواز نہیں اٹھائی۔ اور حکومت نے چین کے کہنے پر کارروائی کی؟ جی، ہمیشہ 90 کی دہائی میں مراکز بند کیے، لوگوں کو ملک بدر کیا۔ چین نے خود بھی ان گروہوں سے نمٹنے کے لیے ایک الگ حکمت عملی اپنائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک طرح کی ڈیل، ہمیں تنگ نہ کرو، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مذہبی جماعتوں، طالبان، حتیٰ کہ القاعدہ سے بھی رابطے کیے کہ وہ ایغوروں کی حمایت نہ کریں۔ اور یہ کامیاب رہی؟ 2000 کے آس پاس تک لگ رہا تھا کہ کامیاب ہیں۔ پھر 9/11 آ گیا۔ جی، 9/11 نے سب بدل دیا۔ چین نے اس موقع کو استعمال کیا ETM کو دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے مان لیا۔ ہاں، 2002 میں ETM دہشت گرد تنظیم قرار پائی۔ امریکی حملے کے بعد ETM کے لوگ افغانستان سے بھاگ کر پاکستان کے قبائلی علاقوں فاٹا میں آ گئے۔
فاٹا میں آنا چین کے لیے کیسا رہا؟ فائدہ یا نقصان؟ دونوں چیزیں۔ ایک طرف تو وہ پاکستان کی سرزمین پر تھے، چین اب براہ راست پاکستان پر دباؤ ڈال سکتا تھا، جیسے 2003 میں حسن معصوم مارا گیا۔ لیکن دوسری طرف فاٹا ایک پیچیدہ جگہ تھی، پاکستانی فورسز بھی وہاں بڑی کارروائی سے گریزان تھیں۔ وہاں کے نیٹ ورک نے ای ٹی ایم کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع دیا۔ ای ٹی ایم یا ٹی آئی پی دوبارہ کب زیادہ فعال ہوئی؟ 2008 میں بیجنگ اولمپکس کو دھمکیاں دیں، سنگ کیانگ میں حملے بھی ہوئے، کاشغر میں۔ کیا وہ ٹی آئی پی نے کیے تھے؟ یہ واضح نہیں تھا۔ حملے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھے، شاید مقامی کارروائیاں ہوں۔ پھر 2011 میں کاشغر میں پھر حملے ہوئے۔ جی، ان کے بعد مقامی حکومت نے فوراً کہا کہ ٹریننگ پاکستان میں ہوئی ہے، ٹی آئی پی نے ذمہ داری بھی لی۔ لیکن بیجنگ نے یہ نہیں مانا؟ نہیں، بعد میں بیجنگ کے حکام اور وزارت خارجہ نے کہا کہ حملہ آور مقامی لگتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی متنازع ہو گیا۔ اس سے پہلے 2009 میں ایرامچی فسادات بھی ہوئے تھے۔ ہاں، وہ بہت شدید نسلی فسادات تھے، سرکاری طور پر 197 ہلاکتیں۔ اس کے بعد چین پر بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھا۔ اور القاعدہ وغیرہ نے بھی چین کو دھمکیاں دیں؟ جی، پہلی بار القاعدہ اور دوسرے جہادی گروپوں نے براہ راست چین کو دھمکیاں دیں۔ تو چین کی وہ پرانی ڈیل والی حکمت عملی اب نہیں چل رہی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چین نے پاکستان پر دباؤ ڈالا، آئی ایس آئی کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مذہبی رہنماؤں جیسے فضل الرحمان سے رابطے کیے۔ لیکن کیا ان کا اثر تھا اب؟ کم۔ فضل الرحمان خود ٹی ٹی پی کے نشانے پر تھے۔ آئی ایس آئی کا بھی تمام گروپوں پر پہلے جیسا کنٹرول نہیں رہا تھا، خاص طور پر ٹی ٹی پی سے تو جنگ چل رہی تھی، اور یہ نئے گروپ چین کو بھی دشمن سمجھتے تھے۔ تو یہ چند درجن ایغور عسکریت پسند جو پاکستان میں ہیں، یہ اب بھی مسئلہ ہے؟ جی ہاں، تعداد میں کم ہے، ان کا اپنا وجود بھی دوسروں پر منحصر ہے، لیکن وہ چین پاکستان تعلقات میں ایک مستقل تناؤ کی وجہ ہیں۔ چین مسلسل کارروائی کا کہتا ہے۔ چین میں اس پر کیا سوچے؟ کیا وہ پاکستان کی مجبوریاں سمجھتے ہیں؟ مختلف آراء ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ کو شک ہے کہ پاکستان جان بوجھ کر انہیں تھوڑا بہت رکھتا ہے اپنی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے۔ اور کچھ کو زیادہ تشویش ہے۔ جی، ایک تیسرا طبقہ ہے جسے لگتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں مذہبی ہمدردیاں اسٹریٹجک تعلقات پر حاوی آ رہی ہیں، اور شاید پاکستان پوری طرح سنجیدہ نہیں ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کے باوجود وارننگ نہ دینے یا آئی ایس آئی ایجنٹس کے دوروں کی باتیں بھی ہیں۔ ہاں، اس طرح کی اطلاعات سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے۔ تو یہ جو یوگر مسئلے سے نمٹنے کا انداز ہے اور اس سے چین میں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں، یہ تعلقات کی پیچیدگی کو بہت واضح کرتے ہیں۔ باب 5 دنیا کی چھت پر تجارت اور باب 6 طالبان کے ساتھ چائے۔ تو سیدھا شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں باب 5 دنیا کی چھت پر تجارت۔ یہ چیپٹر پاکستان اور چین کے اکنامک ریلیشنز کی الجھنوں کو سمجھاتا ہے۔ اس کی شروعات 1968 کے ایک بڑے دلچسپ قصے سے ہوتی ہے۔ جی، جب پاکستان کے وزیر خارجہ میاں ارشد حسین چیئرمین ماؤ زیدونگ کے لیے آموں کی ٹوکری لے کر بیجنگ گئے تھے۔ ہاں، اور یہ آم صرف پھل نہیں تھے، یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں بہت گہرا سیاسی سمبل بن گئے۔ اچھا، کیسے؟ چیئرمین ماؤ نے خود یہ آم نہیں کھائے، بلکہ انہیں کیپٹل، ورکر، پیزنٹ، ماؤ زیڈونگ تھاٹ پروپیگنڈا ٹیمز میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہ گروپس تھے جو اس وقت کلچرل ریولوشن کے ریڈ گارڈز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹھیک۔ تو ان آموں کی تقسیم سے ماؤ نے ان ٹیمز کی حمایت کا واضح پیغام دیا اور کلچرل ریولوشن کے ایک تشدد امیز دور کے اختتام کا اشارہ بھی۔ اچھا۔ اس کے بعد تو چین میں مینگو فیور سا پھیل گیا نا، نقلی آم بنائے گئے، بیجز، پوسٹرز، اچھا، یہاں تک کہ گولڈن مینگو سگریٹ برانڈ بھی لانچ ہوا تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ایک پھل اتنا طاقتور نشان کیسے بن گیا۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی نا۔ کئی دہائیوں بعد 2012 میں 2012 میں پاکستانی آم چین کے بڑے والمارٹ سٹورز تک پہنچ گئے، اور اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ کیا امیدیں تھیں؟ یہی کہ پاکستان کی آم کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، ملک کو ڈالرز ملیں گے، معیشت بہتر ہوگی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ مگر حقیقت امیدوں سے کافی الگ تھی۔ کیوں؟ کیا مسائل تھے؟ دیکھیں، کئی چیزیں تھیں۔ لاجسٹکس کے مسائل تھے، پھر چین کی اپنی آم کی پیداوار سے مقابلہ تھا، صحیح، اور بہت سخت فائٹو سینیٹری شرطیں،
یعنی پودوں اور زرعی مصنوعات کی صحت سے متعلق قوانین۔ اچھا، وہ بہت سخت تھی۔ جی بہت سخت۔ ان سب کی وجہ سے پاکستانی آموں کی ایکسپورٹ کبھی بھی اس لیول تک نہیں پہنچی جس کی توقع تھی۔ تو یہ ناکامی ایک طرح سے ہاں، یہ ناکامی ایک طرح سے پاک چین اکنامک ریلیشنز کے جو بڑے مسائل ہیں نا ان کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو وہ بڑی تصویر کیا ہے؟ مطلب اکنامک ریلیشنز کی ایک وقت تھا جب پاکستان کی GDP پر کیپٹا چین سے زیادہ تھی۔ جی بالکل، لیکن 1968 میں جب وہ عام والا واقعہ ہوا تب بھی چین معاشی طور پر پیچھے تھا، مگر 2012 تک آتے آتے چین کی اکانومی پاکستان سے 35 گنا بڑی ہو چکی تھی۔ 35 گنا؟ جی، اتنے گہرے سیاسی اور سیکیورٹی تعلقات کے باوجود تجارتی رشتے کمزور ہی رہے۔ کمزور؟ کوئی فگرز ہیں؟ بالکل، 2012 میں پاک چین بائیلیٹرل ٹریڈ صرف $12 ارب تھی۔ صرف 12 ارب؟ جی، اس کے مقابلے میں اسی سال چین اور انڈیا کی ٹریڈ $66 ارب تھی۔ حتیٰ کہ فلپینز اور ویتنام جیسے چھوٹے ملکوں کی چین سے تجارت بھی پاکستان سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ تو کافی بڑا فرق ہے۔ اور اس $12 ارب میں بھی تقریباً 75% حصہ پاکستان کی طرف سے چینی چیزوں کی امپورٹس پر مشتمل تھا۔ پاکستانی ایکسپورٹس کا صرف چھوٹا سا حصہ چین جا رہا تھا۔ یعنی تجارت زیادہ تر یک طرفہ تھی؟ بالکل، اور انویسٹمنٹ کا معاملہ بھی کچھ خاص بہتر نہیں تھا۔ اچھا، اعلان تو بہت ہوتے تھے۔ ہاں، اعلان تو ہوتے رہتے تھے، لیکن اصل چینی سرمایہ کاری بہت کم رہی۔ مثال کے طور پر 2004-05 میں یہ صرف $400,000 تھی۔ صرف $4 لاکھ؟ جی، مالی امداد کے وعدے بھی اکثر پورے نہیں ہوئے۔ ایک مشہور تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کی اسٹڈی کے مطابق 2001 سے 2011 کے درمیان چین نے پاکستان کے لیے $66 ارب کے وعدے کیے۔ 66 ارب؟ جی، لیکن ان میں سے صرف 6% ہی اصل میں پاکستان کو ملے۔ صرف 6%؟ اور چین نے براہ راست گرانٹس یا امداد دینے سے بھی انکار کیا۔ وہ اسے دوستی کے اصولوں کے خلاف سمجھتا تھا۔ تو شروع میں اس کمزوری کی کیا وجوہات بتائی جاتی تھی؟ مطلب یہ تجارت اور سرمایہ کاری کیوں نہیں بڑھ رہی تھی؟ پہلے کچھ بنیادی وجوہات دی جاتی تھیں، جیسے دونوں اکانومیز کے ڈھانچے میں فرق ہے، پھر پاکستانی ایکسپورٹرز کا مغربی مارکیٹس پر زیادہ فوکس ہے، ٹھیک، اور جغرافی کے اعتبار سے پاکستان چین کے نسبتاً غریب مغربی صوبوں سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں، چین کے مغربی علاقوں کی ترقی اور 2007 کے فری ٹریڈ اگریمنٹ کے بعد یہ رکاوٹیں کم ہو جانی چاہیے تھیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ سیکیورٹی کا بن کر سامنے آیا۔ سیکیورٹی؟ جی، پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو دیکھتے ہوئے بڑے پروجیکٹس شروع ہوئے، جیسے غوادار پورٹ اور تجارتی اور توانائی کوریڈورز، لیکن بڑھتی ہوئی بدامنی اور خاص طور پر چینی شہریوں پر حملوں نے ان پروجیکٹس کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ اس سے پاکستان کی ساخت کو شدید نقصان پہنچا۔ کراکورم ہائی وے KKH اس کی مثال بھی دی گئی ہے، جسے پاک چین دوستی کی علامت کہتے ہیں۔ یقیناً KKH کی تعمیر ایک زبردست انجینئرنگ کارنامہ تھا۔ اس میں 1000 سے زیادہ چینی اور پاکستانی کارکنوں نے جانیں دیں۔ جی، لیکن اس پر تجارتی سرگرمی ہمیشہ بہت محدود رہی ہے۔ اچھا، 2010 میں عطا آباد جھیل بننے کے بعد تو یہ راستہ کئی سال تک بند ہی رہا، اور اس سے پہلے بھی KKH پر پاک چین کی کل تجارت کا صرف 7 سے 8% حصہ ہی گزرتا تھا۔ صرف 7-8%؟ جی، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی تعمیر کا بنیادی مقصد اسٹریٹیجک اور سیاسی تھا، نہ کہ صرف اکنامک۔ سمجھ گیا۔ اور گوادر پورٹ کا کیا بنا؟ وہ جو کہتے تھے اگلا دبئی بنے گا۔ گوادر کی کہانی بھی زیادہ تر مایوسی کی ہے۔ 2001 میں چین نے اس کی تعمیر میں مدد کا اعلان کیا۔ فیز 1 تو مکمل ہو گیا، جی، لیکن فیز 2 جس میں پورٹ کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑنے کے لیے ضروری انفراسٹرکچر بنانا تھا، وہ کبھی صحیح طرح شروع ہی نہیں ہوا۔ سنگاپور کی پورٹ اتھارٹی PSA نے مینجمنٹ چھوڑ دی۔ پھر 2013 میں چینی کمپنیوں نے اسے سنبھالا، لیکن اس وقت تک یہ پورٹ تقریباً غیر فعال تھا۔ وجہ کیا تھی؟ پانی کی شدید کمی، انفراسٹرکچر کی کمی، اور سب سے بڑھ کر بلوچ قوم پرست تنظیموں کے حملے۔ اچھا، وہ حملے کر رہے تھے؟ جی،
بلوچ قوم پرست گروپس کو یہ خدشہ ہے کہ اس پروجیکٹ سے مقامی آبادی کو معاشی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ علاقے میں پاکستانی فوج کی موجودگی بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، اور انہیں ڈر ہے کہ وہ اپنی ہی زمین پر اقلیت بن جائیں گے۔ مئی 2004 میں غوادر میں کام کرنے والے چینی انجینئرز پر حملہ ہوا تھا، 3 چینی ہلاک اور 9 زخمی ہوئے تھے۔ تو پھر چینی کمپنیز اس سفید ہاتھی کو سنبھالنے پر کیوں راضی ہو گئیں؟ اگر یہ اتنا غیر فعال تھا اور سیکیورٹی کے مسائل تھے، کیا اس میں کوئی فوجی پہلو بھی ہے؟ یہ ایک پرانی بحث ہے۔ دیکھیں، غوادر کی تجارتی کوریڈور کے طور پر اکنامک وائبلٹی مشکوک ہے، مطلب سمندری راستے سے تیل بھیجنا اب بھی شاید سستا اور زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بحیرہ عرب اور خلیج فارس کے بالکل قریب اس کی اہمیت بڑھا دیتی ہے۔ کس طرح؟ پاکستانی نیوی اسے کراچی پر انحصار کم کرنے کے لیے تیسری نیول بیس کے طور پر دیکھتی ہے، اور چین کے لیے یہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے قریب ایک قابل اعتماد بحری سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ اچھا، خاص طور پر 2011 میں لیبیا سے اپنے ہزاروں شہریوں کے انخلاء جیسے واقعات کے بعد ایسی سہولت کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ تو کیا یہ ایک نیول بیس بن سکتا ہے چین کے لیے؟ اگرچہ چینی حکام سرکاری طور پر اسے نیول بیس بنانے کے امکان کو رد کرتے ہیں، لیکن کچھ چینی ماہرین اب کھلے عام اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے فوری معاشی فائدے نہ بھی ہوں۔ تو کے کی طرح؟ بالکل، کے کی طرح گوادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹجک ارادے اکنامک اور سیکیورٹی چیلنجز پر غالب آ سکتے ہیں۔ آپ نے کے کی تعمیر کا ذکر کیا کہ وہ بھی مشکلات سے بھری تھی۔ ہاں بالکل، خراب پلاننگ، سخت موسم، قدرتی آفات جیسے لینڈ سلائیڈز اور سیلاب اور انتظامی مسائل کے باوجود اسے مکمل کیا گیا۔ بنیادی مقصد سیاسی کنٹرول مضبوط کرنا تھا۔ اسی طرح پاکستان کے سول نیوکلیئر پاور سیکٹر اور دفاعی صنعت میں چینی انویسٹمنٹ کے پیچھے بھی تجارتی مقاصد کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک اور سیاسی محرکات واضح ہیں۔ دفاعی شعبے میں تعلقات مضبوط ہیں؟ جی، دفاعی شعبہ تو شاید واحد سیکٹر ہے جہاں تعلقات واقعی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ 2012 میں چین دنیا کا 5واں بڑا اسلحہ ایکسپورٹر بن گیا تھا، اور اس کی کل برآمدات کا 55% حصہ پاکستان کو جاتا تھا۔ 55%؟ جی۔ لیکن دوسرے شعبوں جیسے ٹیلی کام، پاور اور مائننگ میں چینی کمپنیوں کو شدید سیکیورٹی خطرات کا سامنا رہا ہے، جیسا آپ نے پہلے بتایا۔ جی، ہواوے اور زیٹی جیسی بڑی ٹیلی کام کمپنیز نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر کام کیا۔ چائنا موبائل نے اپنی پہلی بیرون ملک خریداری پاکستان میں پاکٹیل کو خرید کر کی۔ جی ہاں۔ پاور اور مائننگ سیکٹرز میں بھی بڑی چینی کمپنیز آئیں، لیکن 2004 کے بعد سیکیورٹی سچویشن تیزی سے خراب ہوئی۔ اکتوبر 2004 میں گومل زم ڈیم پروجیکٹ پر کام کرنے والے 2 چینی انجینئرز کا ساؤتھ وزیرستان میں اغوا، اور پھر فوجی آپریشن کے دوران ایک کی ہلاکت ایک بڑا دھچکا تھا۔ اغواکاروں کا مقصد حکومت پر فوجی آپریشن روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ اور پھر لال مسجد والا واقعہ بھی ہوا؟ جی، 2007 میں اسلام آباد میں لال مسجد آپریشن کے بعد سچویشن اور خراب ہوئی۔ چینی شہریوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس کے جواب میں پاکستان اور چین نے مل کر سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے، جوائنٹ کمیٹیز بنی، 24 گھنٹے کی ہاٹ لائنز قائم ہوئیں، ہزاروں اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ اچھا۔ اور خطرناک علاقوں میں سفر کے لیے آرمڈ گاڑیوں کا استعمال شروع ہوا۔ صدر زرداری کے دور میں بھی اغوا کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا شاید؟ جی، اکتوبر 2008 میں جب صدر زرداری چین کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر تھے، سواٹ میں ZTE کے 2 انجینئرز اغوا ہو گئے۔ اوہ، دورے کے دوران؟ جی، پاکستانی طالبان یعنی TTP نے ذمہ داری قبول کی اور اسے لال مسجد آپریشن کا بدلہ قرار دیا۔ اس واقعے نے پاک چین تعلقات میں شدید تناؤ پیدا کیا۔ ظاہر ہے چینی حکومت پاکستانی رد عمل سے بالکل مطمئن نہیں تھی، اور خبروں کے مطابق انہوں نے تمام معاشی پروجیکٹس روکنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ رہا ہو گئے تھے وہ؟ یہ اللہ مالیوں کی رہائی مہینوں بعد مذاکرات اور ممکنہ طور پر تاوان کی ادائیگی کے بعد ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج کو بھی ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، جس میں دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ چینی ناراضگی کا بھی دخل بتایا جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، ان تمام واقعات نے پاکستان میں چینی انویسٹمنٹ کے ماحول کو بری طرح متاثر کیا۔ اگرچہ بعد میں حملے کم ہوئے، لیکن بڑے پروجیکٹس سست روی کا شکار رہے۔ کوئی مثال؟
جی 2011 میں چین کے سب سے بڑے پرائیویٹ سیکٹر مائنر کنگ ہو گروپ نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پاکستان میں $19 ارب کا ایک بڑا معاہدہ منسوخ کر دیا تھا۔ $19 ارب کا؟ جی، اور چین اب پاکستان میں طالبانائزیشن کے پھیلاؤ پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرنے لگا تھا۔ تو یہ تو ہو گئی پاکستان کی صورتحال، اب افغانستان کا رخ کرتے ہیں؟ جی بالکل، اگلا چیپٹر اسی پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب 6 چائے ود دا طالبان، اس باب کا آغاز بھی ایک ہوائی حادثے کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جی، فروری 2003 میں کراچی کے قریب ایک چھوٹا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں افغانستان کے وزیر معدنیات و صنعت جمعہ محمد محمدی اور چین کی بڑی میٹرولوجیکل کارپوریشن یعنی MCC کے پاکستان میں چیف ایگزیکٹو سن شینگ شینگ سمیت کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ کب ہوا؟ مطلب وہ کیا کر رہے تھے وہاں؟ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب MCC کی پاکستانی ٹیم افغانی وزیر اور ان کے وفد کو بلوچستان میں سائنڈا کاپر گولڈ مائن کا دورہ کروا رہی تھی۔ اچھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد انہیں افغانستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مائننگ کانٹریکٹ اینا کاپر مائن کے لیے قائل کرنا تھا۔ اینا کاپر مائن یہ کہاں ہے؟ اینا کابل کے جنوب مشرق میں صوبہ لوگر میں واقع ہے، اور اندازہ ہے کہ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تانبے کا ذخیرہ ہے۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا؟ جی، اس جگہ کی قدیم تاریخی اہمیت بھی ہے، بدھا کے اسٹیچوز وغیرہ ملے ہیں وہاں سے، اور طالبان کے دور میں یہ القاعدہ کا ایک اہم ٹریننگ کیمپ بھی رہ چکا تھا۔ تو چین نے اس بارے کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کوششیں کی؟ فروری 2002 میں کابل میں چینی سفارت خانہ دوبارہ کھلنے کے فوراً بعد MCC کو اس موقع کا علم ہوا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا بڈ پیکج تیار کیا۔ اس میں کیا شامل تھا؟ اس میں نہ صرف مائننگ بلکہ ایک پاور پلانٹ، کوئلے کی کان، سیمنٹ مل اور حتیٰ کہ افغانستان کو ازبکستان اور پاکستان سے ملانے والی ایک ریلوے لائن کی تعمیر بھی شامل تھی۔ یہ تو بہت بڑا پیکج تھا۔ جی، انہوں نے نئے افغانی وزیر معدنیات محمد ابراہیم عادل کو قائل کرنے کے لیے 7 سال تک کوشش کی۔ الزامات یہ بھی ہیں کہ اس عمل میں دبئی میں $30 ملین کی رشوت نے بھی کردار ادا کیا۔ اچھا، رشوت کے الزامات بھی ہیں؟ جی، یہ الزامات لگائے گئے۔ خیر، چینی پیشکش تقریباً ہر لحاظ سے دوسرے بڈر سے بہتر تھی۔ اس سے افغانی حکومت کو سالانہ $390 ملین ٹیکس کی صورت میں بھاری آمدنی کی توقع تھی۔ $390 ملین سالانہ ٹیکس؟ جی، جو ملک کی معاشی خود مختاری کی طرف ایک بڑا قدم ہو سکتا تھا، اور افغانی حکام کو یہ امید بھی تھی کہ چین کے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات اس پروجیکٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں مددگار ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ جی، آخر کار نومبر 2007 میں باضابطہ اعلان کیا گیا کہ چینی کنسورشیم نے یہ کانٹریکٹ جیت لیا ہے۔ لیکن اس کانٹریکٹ پر بہت تنقید بھی ہوئی تھی نا، خاص طور پر فری رائڈنگ کا الزام۔ جی بالکل، کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جبکہ چین بغیر کوئی خطرہ مول لیے معاشی فائدے اٹھا رہا ہے۔ جی، یہ الزام بہت زور شور سے لگایا گیا کہ چین مغربی ممالک کی فراہم کردہ سیکیورٹی کے چھتری تلے افغانستان کے وسائل نکال رہا ہے۔ لیکن بیجنگ کے نقطہ نظر سے یہ بات عجیب تھی۔ کیوں؟ کیونکہ چین خود خطے میں طویل مدتی امریکی فوجی موجودگی پر سخت پریشان تھا۔ ان کا مقصد کسی ایک فریق کا کھل کر ساتھ دیے بغیر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ کانٹریکٹ کے 6 سال بعد بھی آئینک سے ایک دانہ تانبا بھی نہیں نکالا گیا تھا۔ 6 سال بعد بھی نہیں؟ جی نہیں، اور کانٹریکٹ کی شرائط پر دوبارہ بات چیت ہو رہی تھی۔ تو یہ پروجیکٹ چین کے لیے مواقع سے زیادہ خطرات کی علامت بن گیا۔ اچھا، تو افغانستان کے حوالے سے چین کی تاریخی پالیسی کیسی رہی ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سے دلچسپی لیتے تھے؟ ٹیکنیکلی افغانستان چین کا پڑوسی ہے، لیکن ان کے درمیان صرف 47 میل لمبی سرحد واخن کوریڈور کے ذریعے ملتی ہے، جو زیادہ تر بند رہتی ہے۔ صرف 47 میل؟ جی، تو چین نے لمبے عرصے تک افغانستان کو نظر انداز کیا، لیکن 1970 کے دہائی میں وہاں سوویت یونین کا اثر و رسوخ بڑھنے پر تشویش شروع ہوئی، اور 1979 کے سوویت حملے نے تو افغانستان کو چین کے لیے مرکزی اہمیت کا حامل بنا دیا۔ چین نے اسے اپنے گرد گھیراؤ انسرکلمنٹ کی کوشش کا حصہ سمجھا اور سوویت قبضے کے خلاف مزاحمت کی بھرپور حمایت کا فیصلہ کیا۔ تو چین نے مجاہدین کی مدد کی؟
بھرپور مدد کی۔ 1980 کی دہائی میں چین سوویت یونین کے خلاف گوریلا جنگ لڑنے والے مجاہدین کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ سب سے بڑا ملک؟ جی، فنڈنگ زیادہ تر امریکہ اور سعودی عرب کرتے تھے اور چین سوویت طرز کے ہتھیار فراہم کرتا تھا۔ اچھا، یہ چین کی تاریخ کے اہم ترین خفیہ آپریشنز میں سے ایک تھا۔ زیادہ تر ہتھیار ISI کے ذریعے مجاہدین تک پہنچائے جاتے تھے۔ ISI کے ذریعے؟ جی، حالانکہ چین کے کچھ براہ راست رابطے بھی تھے، مثلاً احمد شاہ مسعود کے ساتھ، اور چین نے امریکہ کی طرف سے مجاہدین کو سٹنگر میسائلز فراہم کرنے کے لیے پاکستان کو قائل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ سٹنگر میزائل جو بہت اہم ثابت ہوئے تھے؟ جی ہاں، جو جنگ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے۔ سوویت یونین کے انخلا کے بعد کیا ہوا؟ پھر چین کی دلچسپی ختم ہو گئی؟ جیسے ہی سوویت فوجیں نکلیں، افغانستان میں چین کی دلچسپی تقریباً ختم ہو گئی۔ 1990s کی دہائی میں خانہ جنگی کے دوران چین کابل سے عملی طور پر غائب رہا۔ بالکل غائب؟ جی۔ تاہم دہائی کے آخر میں طالبان کے ساتھ محتاط انداز میں تعلقات قائم کرنے کا عمل شروع ہوا۔ اچھا، طالبان کے ساتھ؟ ان کو تو ایک انتہا پسند گروپ سمجھا جاتا تھا، چین نے ان سے تعلقات کیوں بنائے؟ دیکھیں، چین طالبان کے عروج سے خوش نہیں تھا، خاص طور پر اس خطرے کی وجہ سے کہ ان کی آئیڈیالوجی شنجیانگ میں شدت پسندی کو ہوا دے سکتی ہے۔ سنکیانگ والا مسئلہ؟ جی، لیکن پاکستان نے انہیں قائل کیا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے چین کے خدشات دور کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا۔ دوسری جانب طالبان کو بھی بین الاقوامی تنہائی کم کرنے اور کسی نہ کسی قسم کی معاشی مدد کی ضرورت تھی، چنانچہ ایک لین دین شروع ہوا۔ کیسا لین دین؟ چین نے طالبان سے ETIM یعنی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جو شنجیانگ کے اوئیغور علیحدگی پسندوں کی تنظیم ہے، کہ جنگجوؤں کی سرگرمیوں پر قابو پانے کا مطالبہ کیا اور بدلے میں محدود تجارتی اور سفارتی رابطے قائم کیے۔ دسمبر 2000 میں پاکستان میں تعینات چینی سفیر لو شولن نے قندھار میں ملا عمر سے ملاقات کی۔ ملا عمر سے؟ جی، یہ کسی غیر مسلم ملک کے سینئر نمائندے کی ملا عمر سے پہلی ملاقات تھی۔ یہ تو بڑی بات تھی۔ ملا عمر نے یقین دہانی کرائی کہ افغانی سرزمین چین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بدلے میں چین نے طالبان پر UN کی نئی پابندیوں کو ویٹو تو نہیں کیا، لیکن قرارداد پر ووٹنگ سے غیر حاضر رہا۔ اچھا، ویٹو نہیں کیا مگر ووٹ بھی نہیں دیا۔ جی، اور کچھ تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی، جیسے ہواوے اور ZTE کو فون لائنز نصب کرنے کے کانٹریکٹس ملے۔ طالبان نے بھی مبینہ طور پر ETM کو چین کے خلاف حملے روکنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک طرح کا سمجھوتا تھا؟ بالکل، یہ ایک بہت محتاط اور نازک تعلق تھا۔ اگر 9/11 کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید چین طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا غیر مسلم ملک بن جاتا۔ لیکن 9/11 نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، سب کچھ بدل گیا۔ چین نے فوری طور پر امریکہ کو مدد کی پیشکش کی۔ مدد کی؟ کس قسم کی؟ جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ اور حتیٰ کہ فوجی مدد کی پیشکش بھی شامل تھی۔ اچھا۔ اس قدم سے چین کو اپنے داخلی دہشت گردی کے موقف پر امریکی حمایت حاصل ہوئی اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا موقع بھی ملا۔ لیکن وہ امریکی موجودگی پر بھی فکر مند ہوں گے۔ جی بالکل، تاہم چین خطے میں خاص طور پر پاکستان میں بڑھتی ہوئی امریکی فوجی موجودگی اور اڈوں کے قیام پر سخت فکر مند بھی تھا۔ تو امریکی حملے کے بعد افغانستان میں چین کا کردار کیا رہا؟ کیا وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ ابتدائی سالوں میں جب حالات نسبتاً پرامن تھے، چین نے معاشی سرگرمیاں دوبارہ شروع کیں۔ ZTA اور ہوائے نے ٹیلی فون نیٹ ورک لگائے۔ چینی کمپنیز نے سڑکوں جیسے کابل جلال آباد روڈ، ہاسپٹلز اور آبپاشی کے منصوبوں پر کام کیا، لیکن مجموعی طور پر موجودگی محدود ہی رہی۔ محدود کیوں رہی؟ 2006 کے بعد طالبان کی واپسی نے سچویشن کو پیچیدہ بنا دیا۔ چین نہ تو طالبان کی مکمل واپسی چاہتا تھا اور نہ ہی امریکہ کی واضح فتح۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس نے ایک ہیجنگ پالیسی اپنائی۔ ہیجنگ پالیسی مطلب؟ یعنی کسی ایک فریق کا کھل کر ساتھ دینے کے بجائے دونوں اہم فریقوں سے تعلقات برقرار رکھے تاکہ اپنے آپشنز کھلے رکھیں اور خطرات کم کر سکیں۔ اچھا، تو طالبان سے بھی رابطے رکھیں؟ جی، ایک طرف طالبان کے ساتھ رابطے برقرار رکھے، کچھ مغربی رپورٹس کے مطابق انہیں ہتھیار بھی فراہم کیے۔ ہتھیار بھی؟ یہ رپورٹس تھیں
تو دوسری طرف کابل میں کرزائی حکومت کو بھی محدود معاشی اور سفارتی مدد فراہم کرتا رہا۔ تو کیا طالبان نے چینی پروجیکٹس کو نشانہ بنایا؟ یہ تصویر کافی غیر واضح ہے۔ کچھ پروجیکٹس جیسے مشرقی افغانستان میں سڑکوں کی تعمیر حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے۔ اچھا۔ لیکن جون 2004 میں شمالی افغانستان کے شہر کندز میں 11 چینی تعمیراتی مزدوروں کا بے معنی قتل ایک بڑا واقعہ تھا۔ 11 مزدور؟ جی، طالبان نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا اور شبہ گلب الدین حکمتیار کے گروپ حزب اسلامی پر کیا گیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوا کہ ISI یا طالبان قیادت کے ساتھ اچھے تعلقات بھی مکمل حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ تو اینک پروجیکٹ جو تھا اس کی سست روی کی وجہ صرف آثار قدیمہ تھیں یا سیکیورٹی بھی تھی؟ راست حملے کم تھے، پھر مقامی آبادی کے زمین کے تنازعات تھے، افغانی حکام کی کرپشن کا بھی ذکر ہے اور پروجیکٹ کی ناقابل عمل لاگت۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ MCC جان بوجھ کر تاخیر کر رہی تھی تاکہ 2014 میں غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد کی سیاسی سچویشن واضح ہونے کا انتظار کیا جا سکے۔ اچھا، ایک اور تیل کا پروجیکٹ بھی شروع ہوا تھا، کیا اس کا حال بہتر رہا؟ جی، دسمبر 2011 میں چین کی سب سے بڑی تیل کمپنی CNPC نے افغانستان کا پہلا بڑا تیل نکالنے کا کانٹریکٹ جیتا، امو دریا فیلڈ۔ اس میں کیا ہوا؟ ان کا مقامی پارٹنر وطان گروپ تھا، جس کے سربراہاں راشد پوپال اور راتب پوپال کے طالبان اور کرزئی حکومت دونوں سے گہرے رابطے تھے۔ اچھا، دونوں سے رابطے؟ جی، ریڈ پوپل کا تو طالبان دور سے ہی چین کے ساتھ کاروباری تعلق تھا۔ یہ پروجیکٹ شمالی افغانستان کے نسبتاً پرامن علاقے میں تھا، لیکن وہاں بھی جلدی مسائل کھڑے ہو گئے۔ کیا مسائل؟ پہلے مقامی ازبیک وارلارڈ راشد دوستم کے ساتھ اختیارات اور وسائل کی تقسیم پر تنازع پیدا ہوا، جس نے پروجیکٹ میں تاخیر پیدا کی۔ بعد میں CNPC اور وطن گروپ کے درمیان سب کانٹریکٹس پر بھی اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو یہ پروجیکٹ بھی مسائل کا شکار رہا؟ جی، اس سب کے نتیجے میں ان تمام ناکامیوں اور تاخیروں نے افغانستان میں بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کے ماحول کو شدید نقصان پہنچایا۔ تو اینک پروجیکٹ کا کیا بنا آخر میں؟ 2013 تک اینک پروجیکٹ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا۔ MCC نے کانٹریکٹ کی بنیادی شرائط میں بڑی تبدیلیاں مانگ لیں، جیسے ریلوے لائن اور پاور پلانٹ نہ بنانا، جس سے دوسرے پروجیکٹس مثلاً ایک بھارتی کمپنی کا ہجیگاک آئرن اور پروجیکٹ بھی متاثر ہوئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران جب معاشی پروجیکٹس مشکلات کا شکار تھے، افغانستان میں چین کی سفارتی سرگرمی بڑھ رہی تھی۔ یہ کیسے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ پیراڈاکس ہے۔ جہاں ایک طرف اربوں ڈالر کے پروجیکٹس رک رہے تھے، وہیں 2011 کے بعد چین نے افغانستان کے مستقبل پر ہونے والے اہم بین الاقوامی اجلاسوں جیسے استنبول اور بون کانفرنسز میں ایک غیر معمولی طور پر فعال کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ فعال کردار؟ مطلب کھل کر بات کرنے لگے؟ جی، اور بعض اوقات پاکستان سے اختلاف کرنے والا کردار بھی۔ یہ پہلے ناقابل تصور تھا۔ اچھا۔ چین نے خود بھی پاکستان، افغانستان، رشیا اور حتیٰ کہ انڈیا کے ساتھ متعدد سہ فہرکی اور دو طرفہ ملاقاتیں منعقد کیں۔ طالبان کے ساتھ رابطے بھی تیز ہوئے؟ جی، طالبان کے ساتھ بھی رابطے تیز ہوئے اور ان ملاقاتوں کی تفصیلات دوسرے ممالک بشمول امریکہ کو بھی بتائی جانے لگیں۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ بالکل۔ اسی عرصے میں چین کے اعلیٰ ترین سیکیورٹی عہدیدار زو یونگکانگ نے کابل کا دورہ بھی کیا تھا۔ پاک چین تعلقات کتاب کے آخری حصے پر بات کریں گے، جس میں باب 7 اور کتاب کا خاتمہ یعنی ایپیلاگ شامل ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان آخری ابواب میں کیا اہم باتیں ہیں۔ اچھا، تو اب باب 7، لارڈ میک دیم لیو بٹ ناٹ یٹ، یہ 1991 کے بعد کی جو صورتحال تھی نا، اس پر ہے۔ خاص طور پہ امریکہ، چین، پاکستان، ان کے تعلقات کیسے بدلے۔ جی، اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ دور تھا، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی، یہ سب چیزیں۔ ہاں، علاقائی استحکام کے معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے تھے۔ بالکل، اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، بلکہ تضاد ہی کہیں گے، وہ یہ کہ امریکی ڈرون حملے جو ہو رہے تھے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، وہ اصل میں مطلب انجانے میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETM کے لیڈروں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ATM
یہ تو چین والا گروپ ہے نا جو سنکیانگ میں سرگرم؟ وہی ان کے بڑے نام جیسے عبدالشکور ترکستانی، جنہیں MAT یعقوف بھی کہتے تھے، اور عبدالحق الترکستانی، یہ لوگ امریکی ڈرونز کا نشانہ بنے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جو چین کا اسٹریٹجک حریف ہے وہ انجانے میں چین کے دشمنوں کو ختم کر رہا تھا؟ ہاں، کتاب یہی نقطہ اٹھاتی ہے۔ امریکہ نے تو ہمیشہ انکار کیا کہ وہ جان بوجھ کر چین کے لیے کر رہا ہے، لیکن نتیجہ یہی تھا۔ دوسری طرف چین کی جو موسٹ وانٹڈ لسٹ تھی، اس پر موجود یہی ETM رہنما پاکستان میں تھے۔ پاکستان میں؟ کن علاقوں میں؟ اکثر ان علاقوں میں جن کا تعلق مبینہ طور پر گڈ طالبان یا حقانی نیٹ ورک سے تھا، اور کتاب کے مطابق پاکستان ان کے خلاف کارروائی میں سست نظر آیا۔ تو پھر امریکی ڈرونز زیادہ مؤثر ثابت ہوئے؟ بالکل، امریکی ڈرون مہم زیادہ مؤثر رہی، اور اس پر چین کو مایوسی بھی تھی کہ اپنا قریبی دوست ملک یعنی پاکستان وہ نہیں کر پا رہا جو ایک اسٹریٹجک حریف امریکہ غیر ارادی طور پر کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی عجیب صورتحال ہے۔ جی، بظاہر تو امریکہ اور چین دونوں استحکام اور دہشت گردی کے خاتمے پر متفق تھے، لیکن اصل مقاصد مختلف تھے۔ شروع میں تو چین کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ امریکہ عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف رہے اور چین خود براہ راست ٹکراؤ سے بچے، اور وہ خطے میں امریکی موجودگی سے بھی محتاط تھے۔ بالکل، لیکن جب اوباما انتظامیہ نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا اعلان کیا تو پھر مشترکہ خدشات سامنے آئے، اور پاکستان اور افغانستان کے مستقبل پر امریکہ چین بات چیت بڑھی۔ ویسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 70 کی دہائی میں پاکستان نے ہی امریکہ چین تعلقات بنوائے تھے۔ جی ہاں، اور 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف تو یہ دونوں پاکستان کے اتحادی تھے۔ لیکن 90s کی دہائی میں حالات کافی بدل گئے تھے، ہے نا؟ ہاں، 90s کی دہائی میں کافی بگاڑ پیدا ہوا۔ چین امریکہ تعلقات خراب ہوئے تیانمن اسکوائر واقعے کی وجہ سے، اور پاک امریکہ تعلقات بھی، پریسلر ترمیم، وہ جوہری پھیلاؤ والے مسائل۔ جی، M11 میزائل، وہ کوہوٹا کے رنگ میگنیٹس والا معاملہ، ان حالات میں پھر چین پاکستان تعلقات اور گہرے اور خفیہ ہو گئے، زیادہ تر فوج کے ذریعے۔ اچھا، وہ جو چین کی ملٹری انٹیلیجنس چیف نے پاکستان کو چین کا اسرائیل کہا تھا، وہ اسی دور کی بات ہے؟ جی، اسی تناظر میں یہ بات کہی گئی تھی، مطلب ایک قابل اعتماد اسٹریٹجک اتحادی۔ پھر آیا 9/11 جس نے سب کچھ دوبارہ بدل دیا۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ قریب آ گیا۔ تو کیا یہ چین کے لیے پریشانی کی بات تھی؟ نہیں، شروع میں نہیں، بلکہ 9/11 کے بعد پاکستان کو امریکی امداد اور اسلحہ ملا تو اس سے بھارت کے خلاف توازن میں مدد ملی جو چین کے لیے ٹھیک تھا۔ اور امریکہ نے پاکستان کو اہم غیر نیٹو اتحادی یعنی میجر نان نیٹو ایلائی کا درجہ بھی دیا۔ جی، اور جب بھی بڑے بحران آئے جیسے 2001-2 میں پاک بھارت کشیدگی، یا 2008 کے ممبئی حملے، یا 2008 کا مالی بحران، تو امریکہ اور چین کے درمیان بات چیت تو ہوئی، لیکن چین نے زیادہ تر صرف پیغام پہنچانے والے کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے اندر جو شدت پسندی کا مسئلہ تھا اس کی گہرائی میں جانے سے وہ گریزاں رہا۔ اور پھر اوباما دور میں پاک افغان صورتحال مزید بگڑ گئی۔ ہاں، وہ دور بہت مشکل تھا۔ افغانستان میں شورش بڑھ رہی تھی، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، بے نظیر بھٹو کا قتل، مالی بحران۔ اب امریکی خدشات صرف افغانستان تک نہیں رہے تھے، وہ پاکستان کے اندر شدت پسندی کے پورے نیٹ ورک اور ریاست کی کمزوری، خاص طور پر ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت، اس سب کے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ بالکل، اور کتاب کہتی ہے کہ چین بھی اگرچہ خاموشی سے لیکن ان امریکی خدشات میں شارک تھا۔ تو کیا امریکہ نے چین کو براہ راست شامل کرنے کی کوشش کی اس مسئلے میں؟ ہاں، کوششیں ہوئیں۔ جیسے امریکہ نے چین سے کہا کہ وہ افغانستان میں نیٹو سپلائز کے لیے زمینی راستہ دے، نان لیتھل سامان کے لیے، لیکن چین نے نہیں مانا۔ چین کو اپنے شکوک و شبہات تھے، پھر سنکیانگ میں فسادات ہوئے تھے، امریکہ نے تائیوان کو اسلحہ بیچا تھا، ان وجوہات کی بنا پر انکار کر دیا۔ اور 2009 میں جب طالبان نے سوات پر قبضہ کیا تھا، تب بھی امریکہ نے بہت وارننگز دیں، لیکن چین نے شروع میں اسے زیادہ سیریسلی نہیں لیا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے، کتاب کے مطابق چین کا بڑا خوف یہ نہیں تھا کہ دہشت گردوں کے ہاتھ نیوکلیئر ہتھیار لگ جائیں گے۔ تو پھر کیا تھا؟ خوف یہ تھا کہ امریکہ خود پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر عدم اعتماد کر کے کہیں مداخلت نہ کر دے۔ اوہ، تو کیا چین خود بھی پاکستان میں ممکنہ عدم استحکام، خاص کر نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کنٹینجنسی پلاننگ کر رہا تھا؟ کتاب تو یہی کہتی ہے، جی ہاں،
اور پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے تھے اس سے ان خدشات کو تقویت مل رہی تھی۔ کون سے حملے؟ جیسے 2008 کے ممبئی حملے، پھر 2009 میں راولپنڈی GHQ پر حملہ، 2011 میں کراچی مہران نیول بیس پر حملہ۔ مہران بیس پر تو چینی انجینئرز بھی تھے نا؟ جی، وہ بال بچے تھے۔ پھر 2012 میں کامرا ایئر بیس پر حملہ، جہاں JF-17 طیارے بنتے ہیں اور نیوکلیر ہتھیاروں کی افواہیں بھی تھیں۔ ان سب واقعات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تو ان خدشات کی وجہ سے امریکہ اور چین کے درمیان پاکستان کے استحکام پر کوئی خاموش معاہدہ بنی؟ جی، ایک طرح کی خاموش معاہدہ بڑھی۔ کتاب میں تو یہ دعویٰ بھی ہے، شاید تھوڑا بڑھا چڑھا کر، کہ اگر امریکہ کو پاکستان کے نیوکلیر ہتھیار محفوظ کرنے کے لیے فوجی کارروائی کرنی پڑتی، ہاں، خاص طور پر اگر وہ کسی شدت پسند ملا کے کنٹرول میں چلے جاتے، تو شاید چین اعتراض نہ کرتا۔ سوچ یہ تھی کہ پاکستانی بم ٹھیک ہے، اسلامی بم نہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر مئی 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اسامہ بن لادن والا۔ اس نے تو پاک امریکہ تعلقات کو بالکل ہی تباہ کر دیا ہوگا۔ بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس سے پہلے ریمنڈ گیوس والا واقعہ بھی تھا، FOB چیپمین حملہ بھی۔ ایبٹ آباد نے تو پاکستانی فوج کی اہلیت یا نیت دونوں پر سوال کھڑے کر دیے کہ یا تو انہیں پتہ نہیں چلا یا وہ القاعدہ لیڈر کو پناہ دے رہے تھے، جی، اور دوسری طرف امریکہ نے دکھا دیا کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر کارروائی کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان نے مدد کے لیے چین کا رخ کیا ہوگا۔ بالکل، وزیر اعظم گیلانی بیجنگ گئے، میڈیا میں بڑا شور ہوا، چین امریکہ کی جگہ لے گا وغیرہ، لیکن حقیقت میں چین کا رد عمل محتاط تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یقین دہانیاں کرائیں، دوستی کا دم بھرا، لیکن امریکی امداد کی جگہ لینے سے انکار کر دیا۔ الٹا پاکستان پر زور دیا کہ واشنگٹن سے تعلقات ٹھیک کرو، گوادر نیول بیس کی خبروں کی تردید کی، دفاعی معاہدے کی تجویز بھی رد کر دی۔ لیکن وہ جو اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر گرا تھا ایبٹ آباد میں، کیا چین کو اس کا ملبہ دیکھنے کو ملا؟ کتاب کہتی ہے کہ ہاں، چین کو وہ ملبہ دیکھنے کا موقع ضرور ملا۔ اچھا، افغانستان کے حوالے سے چین کی پالیسی میں بھی کوئی تبدیلی آئی اس دوران؟ جی ہاں، امریکی اخلاء کے امکان کو دیکھتے ہوئے 2011 کے بعد چین افغانستان میں زیادہ ایکٹیو ہو گیا۔ پہلے وہ ہچکچاتے تھے۔ کیسے ایکٹیو ہوئے؟ دو طرفہ تعاون شروع کیا، زراعت، صحت، افغان سفارتکاروں کی ٹریننگ، کثیر الجہتی فورمز جیسے استنبول پروسیس، بون کانفرنس، ان میں زیادہ فعال حصہ لیا۔ بون میں تو پاکستان کی نمائندگی بھی چین نے کی۔ اچھا، جی، افغانستان کو SCO میں مبصر کا درجہ دیا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ کیا۔ ان کے سیکیورٹی چیف یو یونگ کانگ نے دورہ کیا، جو 40 سال میں پہلا اتنا بڑا دورہ تھا۔ سہ فریقی، کثیر فریقی میٹنگ شروع کی اور طالبان سے بھی رابطے شروع کیے۔ افغانستان میں چین کے اس بڑھتے ہوئے کردار پر پاکستان کا کیا رد عمل تھا؟ خوش تھے وہ؟ ملا جلا رد عمل تھا۔ ایک طرف تو وہ چین کو امریکہ سے بہتر پارٹنر بتا رہے تھے، لیکن دوسری طرف چین کی اپنی ترجیحات تھیں جو ضروری نہیں کہ پاکستان سے ملتی ہوں۔ مثلاً چین کو بھارت کے کردار پر اتنی تشویش نہیں تھی جتنی پاکستان کو ہے۔ چین کا مین فوکس سیاسی مفاہمت پر تھا تاکہ خانہ جنگی نہ ہو، عدم استحکام نہ پھیلے، پراکسی وارز نہ ہوں، دہشت گردی کنٹرول ہو، اور یہ سب امریکہ کی پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی کے سائے میں ہو رہا تھا۔ چین کے لیے یہ ایک مخمصہ تھا، ان کے لیے موقع پیدا کر رہا ہے۔ بالکل، اسی دوران چینی دانشور وانگ جیشی نے مارچ ویسٹ یعنی مغرب کی طرف پیش قدمی کا نظریہ دیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ چین اپنی توانائی مشرقی ایشیا میں امریکہ سے مقابلہ کرنے پر لگانے کے بجائے مغرب یعنی وسطی اور جنوبی ایشیا میں تعاون کے مواقع دیکھے، سرمایہ کاری، توانائی، انسداد دہشت گردی۔ اور اس مارچ ویسٹ میں پاکستان کا کردار کلیدی تھا؟ جی ہاں، بالکل، پاکستان اس حکمت عملی کا مرکزی نقطہ تھا۔ چلیں اب کتاب کے آخری حصے ایپیلاگ کی طرف آتے ہیں۔ عنوان ہے دی ڈریگن میٹس دی لائن۔ یہ یقیناً نواز شریف کی واپسی اور سی پیک کے بارے میں ہوگا۔ جی بالکل، یہ حصہ 2013 میں نواز شریف کی تیسری بار واپسی، سی پیک کے باقاعدہ آغاز اور ان تعلقات پر جو مستقل سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان پر فوکس کرتا ہے۔ شروع میں طارق فاطمی کا ایک قول بھی ہے جس میں وہ چینی خدشات کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان منصوبوں پر عمل درآمد کر پائے گا یا نہیں، اور شدت پسندی سے کیسے نمٹے گا۔ نواز شریف کی واپسی چین کے لیے کیا معنی رکھتے تھے، خاص طور پر جب پاکستان میں پہلی بار ایک سویلین حکومت نے مدت پوری کی تھی؟ شریف کی کامیابی خود پاکستان کے لیے تاریخی تھی، پہلی جمہوری منتقل اقتدار۔
اور ان کی پارٹی کا مینڈیٹ معیشت پر تھا۔ یہ زرداری دور کے مقابلے میں بیجنگ کے لیے شاید زیادہ بہتر صورتحال تھی، کیونکہ شریف نے آتے ہی معاشی بحالی، خاص کر توانائی اور انفراسٹرکچر کے لیے چین کا رخ کیا۔ جی، اگرچہ ماضی میں بیجنگ فوجی حکمرانوں کو ترجیح دیتا تھا کام کروانے والا سمجھ کر، لیکن اب وہ پاکستان کی نئی جمہوری حقیقت کو قبول کر رہا تھا۔ اس وقت پاکستان کا اندرونی سیاسی منظرنامہ بھی تو بدل رہا تھا۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تھی، جہاں سے KKH گزرتی ہے۔ بلوچستان میں جہاں گوادر ہے، ایک معتدل بلوچ نیشنلسٹ وزیر اعلیٰ تھے۔ فوج اب بھی بااثر تھی، لیکن طاقت پہلے سے زیادہ بٹی ہوئی تھی۔ میڈیا، عدلیہ زیادہ فعال تھے۔ تو چین بھی اب صرف اسٹیبلشمنٹ کے بجائے وسیع تر سیاسی حلقوں سے رابطے کر رہا تھا، جی بالکل۔ اور خود چین میں بھی قیادت بدل چکی تھی۔ ہاں، شی جن پنگ آ چکے تھے، اور ان کے ساتھ وہ پرنسلنگز والا دھڑا واپس آیا تھا، یعنی کمیونسٹ پارٹی کے بانی رہنماؤں کی اولاد۔ یہ لوگ نواز شریف کو 90 کی دہائی سے جانتے تھے۔ خود چین بھی اس وقت معاشی سست روی اور اصلاحات کے دور سے گزر رہا تھا، اور ان کے مغربی صوبے یونان، سنکیانگ نئے معاشی انجن بن رہے تھے۔ تو ان مغربی علاقوں کو جنوبی ایشیا سے جوڑنے والے انفراسٹرکچر کی ضرورت بڑھ گئی تھی۔ بہت زیادہ۔ وسطی ایشیا والے روٹس تو بن گئے تھے، جنوبی ایشیا والے پیچھے تھے۔ اسی پس منظر میں چینی وزیر اعظم لی کیچیانگ نے 2013 میں پہلے بھارت اور پھر پاکستان کا دورہ کیا۔ جی، بھارت میں انہیں لداخ والے واقعے کی وجہ سے کچھ تناؤ ملا اور BCIM کوریڈور پر بھی محتاط رد عمل، لیکن پاکستان میں زبردست استقبال ہوا۔ اور سی پیک کو گیم چینجر کہا گیا۔ بالکل، توانائی پر بات ہوئی، ہائیڈرو، کوئلہ، نیوکلیئر، وہ 1000 میگا واٹ کے 2 ریئیکٹرز، اور انفراسٹرکچر، خاص کر ریلوے اپ گریڈیشن پر۔ یہ بھی یاد رہے کہ لی کے دورے سے کچھ پہلے کراچی میں چینی انجینئرز پر ناکام بم حملہ بھی ہوا تھا، لیکن پھر جون 2013 میں نانگا پربت والا حملہ ہو گیا۔ وہ تو بہت بڑا دھچکا تھا۔ بہت بڑا۔ 10 غیر ملکی سیاح، جن میں چینی بھی تھے، قتل ہوئے۔ ذمہ داری TTP کے دھڑے جندال حفصہ نے قبول کی۔ اس حملے کا وقت اور جگہ دونوں اہم تھے۔ جی، وقت تھا لی کے دورے اور شریف کے جوابی دورہ چین کے درمیان، اور جگہ تھی KKH اور مجوزہ دیامر بھاشا ڈیم کے قریب۔ اس سے شک ہوا تھی یہ سیدھا پاک چین تعلقات کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ اور اس نے گلگت بلتستان جیسے محفوظ علاقوں میں بھی سیکیورٹی کے سوالات کھڑے کر دیے۔ بالکل۔ اس حملے کے بعد جب نواز شریف جولائی 2013 میں بیجنگ گئے تو کیا بات ہوئی؟ ٹھیک باقی ہیں۔ ریلوے کا کیا بنا؟ اسے طویل مدتی منصوبہ سمجھا گیا۔ شریف کی شدت پسندی سے نپٹنے کی پالیسی پر بھی سوال تھے کہ مذاکرات ہوں گے یا آپریشن۔ اور اسی دوران وہ کراچی والے نیوکلیئر پاور پلانٹس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جی، نومبر 2013 میں 2 1100 میگا واٹ کے پلانٹس، تقریباً $10 ارب لاگت، 6.5 ارب کا چینی قرضہ، یہ چین کی پہلی بڑی انٹرنیشنل نیوکلیئر ریئیکٹر ایکسپورٹ تھی۔ اور انہوں نے امریکی ٹیکنالوجی کو مقامی بنا کر بیچا، NSG قوانین کو ایک طرح سے سائڈ پر رکھ کے۔ جی، کتاب یہی کہتی ہے۔ پھر جنرل کیانی کا آرمی چیف کے طور پر آخری دورہ چین بھی ہوا، اور وہ بھی ایک واقعے کے سائے میں۔ جی، اکتوبر 2013 میں، اور عین ان کے دورے میں 28 اکتوبر کو بیجنگ کے تیانمن اسکوائر میں وہ گاڑی والا حملہ ہوا۔ حملہ آور سنکیانگ کے ایگور تھے۔ الزام ETIM پر لگا۔ تو یہ تو جنرل کیانی کے لیے بڑی خفت کی بات ہوئی ہوگی۔ بالکل، اور اس نے چین کے سیکیورٹی خدشات میں پاکستان کی اہمیت کو اور واضح کر دیا کہ چین کو سب سے براہ راست اور حقیقی خطرہ پاکستان سے جڑے عسکریت پسندوں سے ہے۔ اس کے بعد چین میں اور بھی حملے ہوئے۔ ہاں، مارچ 2014 میں کنمنگ اسٹیشن پر، اپریل 2014 میں ارومچی اسٹیشن پر۔ ان واقعات کا نتیجہ کیا نکلا؟ چین نے پاکستان پر دباؤ بڑھایا ہوگا۔ بہت زیادہ، خاص طور پر شمالی وزیرستان میں ایگور عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے۔ بالآخر جون 2014 میں آپریشن ضرب عزم شروع ہوا۔ تو کیا چینی دباؤ اس آپریشن کی ایک اہم وجہ تھی؟ کتاب کے مطابق جی ہاں، جیسے 2007 میں لال مسجد آپریشن کے پیچھے بھی چینی دباؤ کا ذکر آتا ہے۔ اگرچہ شی جن پنگ کا 2014 کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ دھرنوں کی وجہ سے، لیکن سی پیک کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پر پاکستان کے تمام بڑے سٹیک ہولڈرز، سیاسی جماعتیں، فوج، سب متفق تھے۔ تو کتاب ان سب باتوں کے اختتام پر کیا نتیجہ نکالتی ہے؟ چین کی بڑھتی طاقت اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ چین کی بڑھتی طاقت کے 2 رخ ہیں۔
مشرق میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ شاید ایک بلی یعنی دھونس جمانے والا لگے، لیکن مغرب اور جنوب میں یعنی ہمارے خطے میں وہ ایک اینکر یعنی استحکام لانے والی امید بھی بن سکتا ہے۔ اور سنکیانگ چین کی اچیلیز ہیل یعنی کمزوری ہے؟ جی، سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ کا مقصد تو خطے کو معاشی طور پر جوڑنا ہے، لیکن ان کی کامیابی کا انحصار پاکستان پر ہے۔ کس طرح؟ کہ پاکستان افغانستان میں مفاہمت کیسے کرواتا ہے، بھارت سے تعلقات کیسے رکھتا ہے اور اپنی اندرونی سیکیورٹی کیسے بہتر کرتا ہے۔ چین کو پاکستان سے کچھ مشکل اسٹریٹجک فیصلے کروانے پڑیں گے۔ اور طویل مدت میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے چین کے لیے؟ کیا صرف علاقائی استحکام کا معاملہ ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ کتاب کہتی ہے پاکستان چین کا سب سے قابل اعتماد، آزمودہ، آل ویدر یعنی ہمہ موسمی دوست ہے۔ دوسرے تعلقات جیسے شمالی کوریا، میانمار، روس، ان سے بھی زیادہ؟ جی، کتاب کا یہی موقف ہے۔ جیسے جیسے چین کا عالمی اثر و رسوخ اور فوجی عزائم بڑھ رہے ہیں، وہ نئے تاریخی مشن کی باتیں، ممکنہ اتحاد کا نظام، اسے قابل اعتماد پارٹنرز کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ اور پاکستان وہ واحد ملک ہو سکتا ہے جس کے ساتھ چین حقیقی اتحاد بنائے؟ کتاب یہی تجویز کرتی ہے کہ پاک چین محور جو دہائیوں تک پس پردہ رہا، اب زیادہ نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے تقریباً تیار ہے۔ تو اگر ہم پوری کتاب ڈریگن اور شیر کا ملاپ کا خلاصہ کریں تو مرکزی پیغام کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب پاک چین تعلقات کو ایک انتہائی گہرے، کثیر الجہاتی، اسٹریٹجک رشتے کے طور پر دیکھتی ہے جو سرد جنگ سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ باوجود ان تمام پیچیدگیوں کے جیسے دہشت گردی اور اندرونی عدم استحکام؟ جی، ان چیلنجز کے باوجود چین پاکستان کو صرف سی پی ای سی کے لیے اہم نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے بڑھتے ہوئے عالمی کردار کے تناظر میں وہ پاکستان کو ممکنہ طور پر اپنا سب سے اہم، شاید واحد، قابل اعتماد، طویل مدتی اسٹریٹجک اتحادی سمجھتا ہے۔ اور یہ تعلق جو مشترکہ مفادات اور دہائیوں کے گہرے فوجی اور جوہری تعاون پر مبنی ہے، مستقبل میں اور اہم ہوگا؟ جی، کتاب کے مطابق یہ تعلق مزید مرکزی حیثیت اختیار کرے گا اور اپنی تاریخی طور پر پوشیدہ حیثیت سے نکل کر عالمی سٹیج پر زیادہ نمایاں کردار ادا کرنے کی طرف جائے گا۔ یہ واقعی ایک گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پاک چین محور واقعی زیادہ نمایاں ہو رہا ہے تو مستقبل میں اس کے علاقائی اور عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس نقطے پر غور کرنے کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔